السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس نیریٹو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے جی۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 5، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دارم سائن پلیز، اس کے لبوں کو اپنے گالوں سے مزید اپنے لبوں کی طرف محسوس کرتے وہ بے ساختہ اسے پکار بیٹھی۔ شاید آج وہ ساری دیواریں گرانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاں بولو جانم سائیں، بولو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں سن رہا ہوں، بلکہ تمہیں ہی تو سننے کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہیں سننا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری سانسوں کا رقص مدہوش کر دیتا ہے، تمہاری قربت بہکاتی ہے مجھے۔ میرا یہ دل تمہاری مہکتی سانسوں پر باغی ہو جاتا ہے، تمہارے الفاظ سے زیادہ تمہاری خوشبو مجھے مدہوش کر دیتی ہے، تمہاری زبان سے زیادہ شور تو یہ سانسیں مچاتی ہیں۔ تم کہیں یہاں میرے قتل کے ارادے سے تو نہیں آئی؟ وہ اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے دہکتے لبوں سے مہر لگاتا، اپنے جذبات اس کی نازک جان پر لوٹاتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ اس کی شدتوں کی آگ سہتی وہ نڈھال سی ہونے لگی، اس کے ہاتھ اب بھی اس کی سخت گرفت میں قید تھے۔ سانسوں کی قید کا دورانیہ بڑھنے لگا تھا، اس کی معصوم جان خطرے میں آ چکی تھی، اپنے ہاتھوں کا استعمال وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اپنی جان جاتی محسوس ہونے لگی، اس کی سانس رکنے لگی تھی، لیکن سامنے والا تو ستمگر تھا، نور نہ سہی لیکن شاید وہ اس کی جان لینے کا ہی ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اس کی سانسوں میں سانس لیتا مکمل مدہوش تھا۔ جب اپنے گال پر اسے نمی محسوس ہوئی، وہ لمحے میں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتا وہ اس کے ہاتھوں کو بھی چھوڑ چکا تھا اور اس کے ساتھ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نور تیزی سے اٹھ کر بیٹھی، اپنے سینے پر ہاتھ رکھے لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی، جیسے بہت دور کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اس نے شکوہ کی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ دل فریبی سے مسکرا دیا۔ یہ تو صرف ڈیمو تھا جانم سائیں، تم تو ابھی سے آنسو بہانے لگی۔ یہ تو میری شدتوں کی ایک جھلک بھی نہ تھی جس سے تم گھبرا گئی۔ ابھی تو تم نے ایک عرصہ میری شدتوں کو جھیلنا ہے، ایک عرصہ میری باہوں میں گزارنا ہے، میری سانسوں میں سانسیں لینی ہے۔ یہ آنسو صاف کر کے آنا پرسوں، کیونکہ پرسوں کی رات صرف میری چلے گی، تم پر بھی اور تمہاری روح پر بھی، تمہاری سانسوں پر بھی۔ پرسوں سے تم پر صرف دارم سائیں کا حق ہوگا۔ اب میں چلتا ہوں، میں صرف مہندی دیکھنے آیا تھا، لیکن تم نے پھر بہکا دیا۔ اسے سارا الزام اس پر دیکھ کر اپنا کرتا ٹھیک کیا اور باہر کی جانب قدم اٹھائے۔ در خاموشی سے نظر جگائے بیٹھی تھی، کہنے کو کچھ نہیں تھا، اس کا چہرہ شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ شاید یہ بھی دارم شاہ کی قربت کا اثر تھا۔ اس نے ایک چور نگاہ کمرے کے دروازے تک جاتے دارم کو دیکھا جب وہ اچانک پلٹا۔ کل نکاح قبول کرتے ہوئے یاد رکھنا، جب 15 سال پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا میں 13 سال کا تھا۔ وہ دن میری یادداشت میں محفوظ ہے۔ یہ نکاح صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تب تم بچی تھی اور تمہارے بابا سائیں کو لگتا ہے کہ شاید تمہیں وہ دن یاد نہیں ہوگا، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم کچھ بھی بھولی نہیں ہو۔ اس کی اس بات پر اس نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ اسے کیسے پتا تھا کہ نور کو وہ دن یاد ہے؟ تو کیا وہ اس کے دل کا حال بھی جانتا تھا؟ اس کے اندر کا چور سر اٹھا رہا تھا، اس کی مسکراہٹ پر اس نے فوراً سر جھکا لیا تھا۔ یہ انسان اس کی سوچ سے زیادہ آگے تھا۔ ہاں جانم سائیں، میں تمہاری ہر سوچ کو جانتا ہوں، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے میں جانتا ہوں، تم بچپن میں میرے بارے میں کیا سوچتی تھی، تمہاری ہر سوچ کو تمہاری آنکھوں سے پڑھا ہے میں نے۔ اپنے لہجے، اپنے انداز سے تم دوسروں کو بیوقوف بنا سکتی ہو، دارم شاہ کو نہیں۔ یہ جھوٹ ہے، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ چلا اٹھی تھی، جبکہ اس کے چلانے پر دارم شاہ کا خوبصورت قہقہ پورے کمرے میں گونجا تھا، اور اس کے قہقے پر نور نے بے ساختہ ہاتھ اپنے لبوں پر رکھا تھا۔ یہ وہ کیا بول گئی تھی، اسے خود بھی سمجھ نہ آیا۔ ہاں 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 جانم سائیں، میں نے تو محبت کا نام بھی نہیں لیا، میں تو نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو بس یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارے بابا سائیں کی خواہش پر یہ نکاح دوبارہ ہو رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نکاح دوبارہ ہو۔ میں نے تو انہیں بتایا بھی تھا کہ دوبارہ نکاح نہ بھی ہو تو ہم دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شاید ان کی خواہش تھی، وہ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش تو پوری کرنی پڑے گی نا۔ اب سو جاؤ، بہت وقت ہو گیا ہے، پھر شاید تمہیں میرے خواب دیکھنے ہوں گے۔ وہ دلکشی سے مسکراتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی نور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انجانے میں وہ کس طرح اس کے جذبات سے آگاہ ہو گیا تھا، اتنی آسانی سے وہ اس کا راز جان گیا تھا۔ اس کے دعوے، مقصد سب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ اسے کتنی آسانی سے اپنا راز اس کے ہاتھوں میں دے دیا، لیکن نہیں، وہ اسے غلط ثابت کر دے گی، اسے بتا دے گی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ یہ بات جو وہ خود آئینے کے سامنے اپنے آپ سے بھی نہیں کہتی تھی، وہ آج دارم شاہ کے منہ پر کہہ گئی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے اپنی کمزوری دارم شاہ کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی، لیکن نہیں، وہ اس چیز کو اپنی کمزوری نہیں بننے دے گی۔ وہ دارم شاہ پر ثابت کرے گی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، وہ اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ یہاں صرف اور صرف جائیداد کے لیے آئی ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنے آپ کو اس بات پر قائم رہنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ یہ آپ رات کے تقریباً 11:30 بجے دلہن کے کمرے میں کیا کرنے گئے تھے؟ وہ در کے روم سے نکلا ہی تھا کہ اچانک ہی ساحر نے اسے پکڑ لیا۔ میری منکوہا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے پوچھنے گیا تھا کہ اب کیسی طبیعت ہے۔
وہ آگے کو قدم اٹھاتا اس پر جتا بھی گیا تھا کہ وہ دلہن سے کیا تعلق رکھتا ہے۔ ساحر اس کی بات سنتا اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اس کی طبیعت خراب کر کے آئے ہوں گے، ساحر نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اگر میں نے طبیعت خراب کی بھی ہے تو ٹھیک بھی خود ہی کر لوں گا، تمہیں بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے کندھے پر مصنوعی دھول اڑاتے ہوئے بولا۔ یہ زیادتی ہے دارم سائیں، اس گاؤں کے لوگ آپ کو بہت شریف انسان سمجھتے ہیں۔ آدھی رات کو ایک مہندی کی دلہن کے کمرے میں، ہائے اللہ، اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو آپ کی عزت تو کباڑا نکل جائے گا نا۔ اب بھی باز نہ آیا۔ ساحر سائیں، عزت میری ہے نا، اب اس کا کباڑا نکلے یا مقبرہ بنے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اور تم فی الحال نکاح کی تیاریاں کرو، صبح تمہیں بھی دلہا بنایا جا رہا ہے۔ اس کا گال تھپ تھپاتا اس پر ایک اور راز کھول گیا تھا جس پر پہلے تو ساحر سائیں حیرانگی سے دیکھنے لگا، پھر جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ میرا نکاح؟ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ بے حد حیرانگی سے کہنے لگا۔ مطلب میرا نہیں ساحر سائیں، مطلب تو بابا سائیں اور چاچو سائیں کا ہے۔ تمہارا نکاح کر کے وہ تمہیں دلہا بنے دیکھنا چاہتے ہیں، باقی کے سارے سوالات تم ان سے ہی کرو، تمہیں جواب دیں گے۔ مجھے اس وقت بہت سخت نیند آ رہی ہے اور میں بہت خوش ہوں، لیکن یہ خوشی تمہارے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا، اس لیے یہ خوشی مجھے اکیلے ہی منانی ہے، تو تم بھی جا کر سو جاؤ۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے اسے حیران اور پریشان چھوڑ چکا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتا وہ پرسکون سا بیڈ پر دراز ہو گیا، چہرے پر مسکراہٹ نے جیسے گھر بنا لیا تھا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ نور نے کتنی آسانی سے اس کے دل کی دنیا میں ہلچل سی برپا کر دی تھی، کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، جبکہ وہ تو پہلے دن ہی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکا تھا۔ وہ پہلے دن ہی جان گیا تھا کہ نور اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس کے نزدیک آتا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اسے جھٹکتی ہے یا نہیں، وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ اسے خود سے دور کرتی ہے یا نہیں، وہ اس کی آنکھوں کی حیا دیکھنا چاہتا تھا، اس کا گھبرانا، شرمانا اسے اس کی طرف پوری طرح سے راغب کر گیا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس کا نکاح ہونے والا تھا ثنا سے، اس کے نکاح کا سوٹ وہ خود پسند کر کے لائی تھی، صرف 4 سال کی تھی، لیکن دارم کے ساتھ چند دن میں ہی وہ اس کی بیسٹ فرینڈ بن گئی تھی۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس کا فرینڈ کسی اور کا ہونے جا رہا ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بس ایک ہی ضد پکڑ لی تھی کہ دارم سائیں صرف اس کا دوست ہے، وہ ثنا کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی ضد اور پھر سمرا کی آوارگی دیکھتے ہوئے دادا سائیں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی پوتی کی شادی دارم سائیں سے کریں گے۔ وہ ثنا کے جذبات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہ فیصلہ بہت اچانک کیا گیا تھا۔ ثنا صرف 8-9 سال کی تھی، اور ایک 8-9 سال کی لڑکی کیا سمجھ سکتی ہے، یہ ان کی سوچ تھی۔ اور پھر اس دن ثنا کی جگہ نور کو دارم کی دلہن بنا دیا گیا۔ اس دن وہ بے حد خوش تھی کہ اس کا دوست ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا تھا۔ دارم بھی بہت خوش تھا کیونکہ ثنا سے کہیں زیادہ اسے اپنی چھوٹی سی کزن پسند تھی۔ 15 سال پہلے تو وہ بے دھڑک اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتی تھی، لیکن اب وہ چھپانے لگی تھی، یہ جانے بغیر کہ دارم تو اس کی آنکھوں کی زبان بھی جانتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ پہلے دن ہی اپنے لیے جذبات دیکھ چکا تھا، اس نے پہلے دن ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے بے قرار تھی، لیکن اب وہ اس سے اپنی محبت کا اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ تو یہ ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، بلکہ وہ تو اس سے طلاق لینے کے لیے یہاں آئی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اس سے اپنے دل کی بات چھپا نہیں پائی تھی، وہ سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ کب دارم شاہ اس کے دماغ سے کھیل کر اس کے دل کی بات اس کے لبوں پر لے آیا تھا، اور بالکل پرسکون تھا۔ دارم سے بات کر کے وہ کافی حیران تھا کہ کیا سچ میں کل اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ بابا سائیں نے بھی تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، کیا زاوش جانتی تھی؟ شاید بابا سائیں اسے اسی لیے اپنے کمرے میں بلا رہے تھے، لیکن یوں اچانک اتنا جلدی یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تو اس نے بالکل بھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے زاوش سے بات کرنی تھی کہ کیا وہ جانتی تھی کہ کل اس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا ہے، یا اسے بھی ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں تھا؟ یہ سوچ آتے ہی وہ سب سے پہلے زاوش کے کمرے کی جانب گیا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ تائی اماں سائیں اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھے، اور کمرے کے اندر سے آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ فی الحال اس نے کمرے کے اندر جانا مناسب نہ سمجھا، لیکن تائی اماں سائیں کی بات نے اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں اماں سائیں، میں ساحر سائیں سے شادی نہیں کر سکتی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، میں کبھی بھی ساحر شاہ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ تو ایک نشئی ہیں، دن رات سگریٹ اپنے لبوں میں دبا کے رکھتے ہیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ ایک ایسے انسان کے ساتھ میں ساری زندگی گزاروں؟ بالکل بھی نہیں، میں کسی لولے لنگڑے سے شادی کر لوں گی، لیکن ساحر شاہ کبھی نہیں، میرا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہوگا، میں مر کر بھی کبھی ساحر شاہ کی دلہن نہیں بنوں گی، یاد رکھیے گا۔ وہ کھلے الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ دروازے کے باہر کھڑا ساحر سائیں اپنی مٹھیاں بھینچتا سختی سے اپنے ہاتھ ساتھ والی دیوار پر مار گیا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں واضح ہونے لگی تھی، غصے سے اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو گئی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اندر جا کر اس لڑکی کی زبان کھینچ لے، جو ضرورت سے زیادہ چل رہی تھی۔ اب تو میری شادی تم سے ہی ہوگی زاوش بی بی، اور اب تمہیں ساری زندگی اس نشئی کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، وہ غصے سے کہتا وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ ایک جنگ اس کے دماغ میں چھڑ چکی تھی، جبکہ دوسری جنگ کمرے کے اندر اب بھی جاری تھی۔
آواز کم رکھو لڑکی، خبردار جب کوئی بھی بکواس کی۔ اور تم ہوتی کون ہو یہ فیصلہ کرنے والی کہ تمہاری شادی کس کے ساتھ ہوگی اور کس کے ساتھ نہیں؟ یہ فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، اور تمہاری شادی ساحر شاہ سے ہوگی، یہ فیصلہ تمہارے بابا سائی نے کیا ہے، اور اگر ان کے فیصلے کے خلاف جا کر تم نے ان سے بغاوت کی تو تم جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ لولا لنگڑا کہنا بہت آسان ہے، ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ اور جس طرح ساحر سائیں کو نشئی کہہ رہی ہو نا، یاد رکھنا نشئی صرف سگریٹ نہیں پیتے، بلکہ ہر حد پار کر جاتے ہیں اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے۔ وہ سگریٹ پیتا ہے اس کے علاوہ کوئی ایک برائی جو تم اس میں ڈھونڈ کر نکال دو۔ وہ سگریٹ پیتا ہے ہماری لاپرواہی کی وجہ سے۔ جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم ماں بن کر اس کا خیال رکھیں، اسے صحیح اور غلط کی پہچان بتائیں، لیکن ہم صرف اس کی تائی اور چاچی ہی بنی رہیں، ہم نے کبھی اس کی ماں بننے کی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ کسی غلط راستے پر گیا ہے تو اس کے قصوروار ہم ہیں، وہ نہیں۔ اور اگر تمہیں ساحر شاہ سے شادی سے انکار ہے تو یہ بات خود جا کر اپنے باپ کے کانوں میں ڈال دینا، پھر آگے فیصلہ کریں گے کہ تمہاری شادی کسی لولے لنگڑے سے کرنی ہے یا پھر ساحر شاہ جیسے قابل انسان سے۔ وہ بے حد غصے سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ زاوش اب سر پکڑ کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اب کوئی حل نہیں تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بابا سائیں کے سامنے آواز اٹھانا اس کے بس سے باہر تھا، شاید اس کے نصیب میں یہ نشئی ہی لکھا تھا۔ اسے کبھی پسند نہیں تھا، وہ اپنے کزنز میں سب سے زیادہ اسے ناپسند کرتی تھی، جو اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ وہ ایسا کیا کرے کہ اس سے شادی سے انکار ہو جائے؟ مجھے ساحر سائیں سے بات کرنی چاہیے کہ وہ خود اس شادی سے انکار کر دیں۔ ہاں، اگر میں ان کو بتاؤں گی کہ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ خود ہی انکار کر دیں گے۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، اب اس کا سہارا ساحر ہی تھا۔ ثانیہ میری جان، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم تو آج نور کے ساتھ اس کے کمرے میں سونے والی تھی نا؟ زرنش فریش ہو کر باہر آئی تو ثانیہ کو اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا۔ ہاں، میں تو وہیں جا رہی تھی سونے کے لیے، لیکن مجھے دارا مداس نے کہا کہ تم آج کی رات زرنش ادی کے ساتھ سو جانا، اور مجھے چاکلیٹ بھی دی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چاکلیٹ دکھاتے ہوئے کہا تو زرنش مسکرا دی۔ کیا بات ہے، یہ تو بہت اچھی خبر سنائی تم نے۔ آج میں، تم اور زاوش ایک ساتھ سوئیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ اس کے قریب لیٹتے ہوئے بولی تو ثانیہ فوراً اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ کتنے مزے کی بات ہے نا ادی کہ شادی کے بعد تو لڑکیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، لیکن آپ کبھی نہیں جاؤ گی، اور نہ ہی نور ادی کبھی جائیں گی، اور زاوش ادی بھی ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گی، ہم لوگ کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ وہ بے حد خوشی سے بول رہی تھی، جبکہ زرنش بھی اس بات پر بے حد خوش تھی کہ اسے اپنا گھر کبھی بھی چھوڑنا نہیں پڑے گا۔ وہ ہمیشہ اپنے گھر، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے گی۔ سمنان کو وہ ہمیشہ سے جانتی تھی، وہ اس کے سامنے ہی تو تھا کتنے سالوں سے۔ اس کی پسند ناپسند ہر چیز کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی، اور یقیناً وہ بھی اسے اسی طرح سمجھتا تھا۔ ان دونوں کے بیچ کبھی بھی کسی طرح کا کوئی تکلف نہیں رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے مستی مذاق کرنے والا سب کا فیورٹ انسان تھا۔ وہ ہر کسی کی پرابلم کو سمجھ جاتا تھا اور حل بھی کر دیتا تھا۔ گھر میں جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ سب سے پہلے سنان کے پاس ہی جاتے تھے، کیونکہ ساحر اور دارم کے مقابلے میں سنان بات کو بہت جلدی سمجھ جاتا تھا۔ وہ بے حد غصہ نہیں ہوتا تھا، وہ بہت ٹھنڈے دماغ کا مالک تھا، بہت کم غصہ کرتا تھا، وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا تھا۔ وہ نرم دل کا مالک، ہر کسی سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب گاؤں کا سردار بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو سنان کا نام صرف اس لیے شامل نہیں کیا گیا کیونکہ وہ بہت نرم دل انسان تھا، اور ایک نرم دل انسان سخت فیصلے کرنے میں ہمیشہ ہچکچاتا ہے۔ ہاں، لیکن اپنے کپڑوں کو لے کر وہ ہمیشہ ہی فکر مند رہتا تھا کہ کہیں اس کے کپڑے گندے نہ ہوں، کہیں استری خراب نہ ہو گئی ہو، اور اس کی ان حرکتوں پر اکثر سب کے ساتھ مل کر زرنش بھی ہنستی تھی، لیکن پھر بعد میں سے آہستہ آہستہ سمجھ آ گیا کہ اس کی طبیعت میں نفاست پسندی ہے۔ وہ صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے کمرے کی ایک ایک چیز کو چمکا کر رکھتا تھا۔ اگر ملازم ٹھیک سے صفائی نہ کرتے تو وہ خود شروع ہو جاتا تھا۔ گھر کے سارے ملازم اس کی سعادت سے کافی عاجز آ چکے تھے، اب سنان سائیں کے لیے کوئی ان سب چیزوں کو بار بار چمکاتا رہے۔ جس دن ان لوگوں کے رشتے کی بات پکی ہوئی، زرین چچی کا سب سے پہلا سوال یہی تھا، زرنش بیٹا، تم میرے بیٹے کی سعادت کو ہینڈل کر لو گی نا؟ اس کی اس بات پر وہ بے ساختہ مسکرا دی تھی۔ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں۔ اگر اس کی شادی کہیں اور ہوتی تو بھی اسے بہت کچھ ہینڈل کرنا پڑتا۔ ان سب کے مقابلے میں سنان کی یہ ایک عادت کچھ بھی نہیں تھی۔ شادی کی باتیں شروع ہونے کے بعد اس نے نوٹ کیا تھا سنان کی طبیعت میں تھوڑی سنجیدگی آئی تھی۔ اسے لگا شاید وہ اسے شادی سے خوش نہیں ہے، لیکن پھر مائیوں والی شام سنان کی مستی مذاق پر وہ ایک بار پھر سے مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی ساحر شاہ کو انکار کرنے کی؟ ساحر شاہ جس پر ایک دنیا مرتی تھی، وہ پدی سی لڑکی اسے شادی سے انکار کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہی کہتا تھا، وہ معصوم لومڑی کبھی بھی معصوم نہیں تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے کسی نہ کسی طریقے سے ساحر شاہ کو غصہ دلایا تھا، اور اب بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ آج بھی اس نے یہی کیا تھا۔ ساحر نے بنا کسی اعتراض کے اس معصوم لومڑی سے شادی کرنے سے ہاں کر دی تھی، اور اب وہ اسے انکار کر رہی تھی، اور انکار کی وجہ سگریٹ
وہ اسے نشئی کہہ رہی تھی، اس سے شادی نہ کرنے کی وجہ تلاش کر رہی تھی۔ اس کا سگریٹ پینا اسے اتنا برا لگتا تھا کہ وہ اس وجہ سے اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ساحر سائیں اب فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر اس سے شادی کرنی تھی تو صرف اور صرف زاوش سے ہی کرنی تھی۔ اگر تو وہ آسان الفاظ میں انکار کرتی، کہہ دیتی کہ ان میں آگے جا کر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی، تو وہ شاید خود ہی اس شادی سے انکار کر دیتا، کہہ دیتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ اس کے جذبات کا احترام کرتا، لیکن اسے شادی نہ کرنے کی وجہ اس کا سگریٹ پینا تھا۔ سگریٹ پینے کی وجہ سے وہ اسے نشئی کہتی تھی۔ شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے، جیسے دنیا بھر کی معصومیت اسی پر آ کر ختم ہوتی ہے، اور وہ مجھے نشئی کہہ رہی ہے۔ نہیں زاوش بی بی، اس بار تم نے غلط جگہ پنگا لے لیا۔ نہیں زاوش بی بی، اس بار تم نے غلط جگہ پنگا لے لیا۔ میں نشئی ہوں تو تم کیا ہو؟ سارا دن ناولوں میں گھسی رہتی ہو، فلم کے ہر ہیرو سے تمہیں محبت ہو جاتی ہے، اور تمہاری نظر میں نشئی ہوں؟ یہ تو میں تمہیں بتاؤں گا معصوم لومڑی کہ نشئی کسے کہتے ہیں۔ وہ غصے سے کمرے میں دائیں بائیں گھوم رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زاوش سے ابھی اسی وقت نکاح کر لے اور پھر اسے بتائے کہ اس کے لفظوں کا کیا مطلب ہے۔ وہ سگریٹ پیتا تھا، حد سے زیادہ پیتا تھا، اور یہ بات خود بھی جانتا تھا، لیکن اس کے لیے نشئی لفظ استعمال کرنا اسے آگ لگا گیا تھا۔ یہ لفظ نشئی اسے کسی گالی سے کم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں تمہاری ہر غلطی، ہر حرکت کو بھول کر تم سے شادی کے لیے تیار ہوا تھا، لیکن اب حساب ہوں گے۔ میں تم سے ایک ایک چیز کا حساب لوں گا۔ بہت غلط کیا تم نے زاوش، بہت غلط کیا۔ میرے دل میں اتر کر اپنا مقام بنا کر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر تم یہ سب کچھ تب کہتی جب ساحر شاہ کے لیے تم کچھ بھی نہ تھی تو میں تمہیں معاف کر دیتا، لیکن اب نہیں۔ میرے دل میں رہ کر تم میرے خلاف بکواس کرو گی تو تمہیں لگتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی سوچوں میں سگریٹ سلگائے مسلسل دھواں فضا کی نظر کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے یہاں تک آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ساحر اس کے انکار پر کس طرح سے ری ایکٹ کرے گا۔ وہ کتنی ہی دیر دروازے پر کھڑی رہی، دروازہ بجانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن ہمت تو کرنی تھی۔ آخر اسے شادی سے انکار کرنا تھا، جو فی الحال بے حد مشکل مرحلہ تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کے انکار کو وہ سمجھ جائے گا، اور یقیناً وہ خود ہی اس شادی سے انکار کر دے گا۔ لیکن وہ اسے کیا وجہ بتائے گی شادی نہ کرنے کی؟ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں اس لیے ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ سگریٹ پیتے ہیں، تو نہ جانے وہ کیا مطلب نکال لیں گے۔ نہیں، یہ نہیں کہوں گی، کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ ہاں، یہ کہہ دیتی ہوں کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ اپنے پہلے پلان کو فیل ہوتے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے دماغ کے گھوڑے پھر سے دوڑائے تھے۔ یا اللہ نہیں، اگر ایسا کہہ دیا تو کہیں وہ مجھے خود اپنے ہاتھوں سے نہ گولی مار ڈالے۔ یہ بات بابا سائی تک چلی گئی تو نہیں، توبہ توبہ، میں بڑی جوانی میں مرنا نہیں چاہتی۔ تو پھر کیا کہوں گی؟ وہ میری بات کو فوراً سمجھ کر خود ہی شادی سے انکار کر دیں۔ یا اللہ، کچھ تو کریں، میرے دماغ میں کوئی اچھا سا آئیڈیا دیں۔ وہ اوپر آسمان کی جانب دیکھتی اللہ سے دعا مانگتی دروازے پر دستک دے چکی تھی۔ پہلی دستک پر دروازہ نہ کھلا تو اس نے ہمت کر کے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ جب اچانک کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا، وہ سرخ آنکھیں لیے اسے گھور رہا تھا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ ایک نظر اسے دیکھتی عجیب سی کشمکش کا شکار ہو رہی تھی۔ جب اچانک ساحر نے راستہ چھوڑ دیا، وہ اندر داخل ہوئی تو اچانک ہی دروازہ بند ہو گیا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دراصل آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ گھر میں میرے اور آپ کے نکاح کی بات چل رہی ہے، اور یہ لوگ سبھی ہمارا نکاح کرنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں، اور آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ آپ اس شادی سے، میرا مطلب ہے کہ اگر ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تو شادی کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے آپ شادی سے میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا بند کرو۔ اگر تمہیں اس شادی سے انکار کرنا ہے تو کر دو، لیکن مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں تو بہت خوش ہوں کہ میں تم جیسی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، کیونکہ پائپ کی مار کو بھولا نہیں ہوں میں۔ اسے دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرایا کہ کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ وہ حیرانگی سے اسے پوچھنے لگی۔ اسے سچ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ مطلب تو میں تمہیں کل بتاؤں گا نکاح کے بعد، کیونکہ کل جب ہمارا نکاح ہوگا تو ہم دونوں میں ایک گہرا تعلق بن جائے گا، جس کے بعد تمہیں مطلب سمجھانا میرے لیے کافی آسان ہو جائے گا۔ وہ بہت عجیب سے انداز میں بات کر رہا تھا۔ آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، میں تو بس یہ کہنے آئی تھی کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اس کے لیے تم 2 سے 3 وجوہات بھی لائی ہوگی۔ کیا وجوہات ہے تمہاری؟ سب سے پہلی وجہ شاید میں غصہ کرتا ہوں، دوسری وجہ فضول میں روب جاڑتا ہوں، اور تیسری وجہ میں نشئی ہوں۔ اور ان کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے تو بتا دو۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نگاہیں چرا لیں۔ یہ سب کچھ وہ کیسے جانتا تھا؟ یہ باتیں تو اس نے آج تک صرف اور صرف اپنی ماں کے سامنے ہی کی تھی، تو اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ وہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں کسی اور، خبردار! اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ اچانک ساحر نے اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے بے حد نزدیک کر لیا۔ وہ اس کے قریب تر کھڑا، اس کا نازک چہرہ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے قید کرتا اپنی نظروں کے سامنے لایا تھا۔ خبردار، جو اپنے دل و دماغ پر کسی اور کا سایہ بھی پڑنے دیا تم نے۔
پڑھنے دیا۔ تم میری ہو، صرف اور صرف ساحر شاہ کی، صرف میرا حق ہے تم پر۔ خبردار جو تم نے میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا بھی، دوسری سانس لینے کے قابل نہیں بچو گی، اس طرح سے سانسیں چھین لوں گا۔ یاد رکھنا ساحر شاہ کی امانت ہو تم، اپنے آپ کو میرے نام کے ساتھ سوچنا شروع کر دو، کیونکہ اب تا حیات تمہیں اس نام کے ساتھ جینا ہے۔ اسے اپنے بے حد قریب کیے بول رہا تھا۔ اس کے منہ سے سگریٹ اور جسم سے اسٹرانگ پرفیوم کی اسمیل عجیب سا ماحول بنا رہی تھی۔ اس کے انداز پر وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا، جبکہ اس کے بے حد قریب وہ بس حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے بھی اس سے خوف زدہ رہتی تھی، لیکن آج اس نے سچ مچ میں اسے ڈرا دیا تھا۔ وہ ایک لمحے میں اسے خود سے دور کرتا پیچھے ہٹا۔ جاؤ جا کر نکاح کی تیاری کرو معصوم لومڑی، کیونکہ اب سے تم میری ہو اور تمہیں ساری زندگی اس نشئی کے ساتھ گزارنی ہے۔ یاد رکھنا میری ہو تم، صرف ساحر شاہ کی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ 2 قدم پیچھے ہٹتا بیڈ سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر ایک اور سگریٹ سلگا چکا تھا، جبکہ زاوش اگلے ہی لمحے بنا کچھ بھی سوچے سمجھے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ وہ کیا کیا کہہ رہا تھا، اس سے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ اس نے سچ میں اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس سے خوف زدہ ہو چکی تھی۔ تو کیا اب کل ان کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے گا؟ وہ اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھاتی خود سے سوال کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ساحر کی سرخ آنکھیں آ رہی تھیں۔ اسے سچ میں اسے آج ڈرا دیا تھا۔ وہ اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، انہیں اندر آنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ وہ آسانی سے اندر آ چکے تھے۔ حویلی کے اندر کافی اندھیرا تھا۔ ساحر شاہی نے اپنے کتوں کو آج اس لیے باندھ دیا تھا تاکہ مہمان ڈسٹرب نہ ہوں، جبکہ گھر کے گارڈز بھی گھر میں شادی ہونے کی وجہ سے بالکل بے فکر ہو کر آرام کر رہے تھے۔ کس طرف جانا ہے؟ دلہن کا کمرہ کون سا ہے؟ تم سارے انفارمیشن لے کر آئے ہو نا؟ ہمیں کسی بھی طرح اپنا کام کر کے جانا ہے، ورنہ ملک صاحب کو تو تم جانتے ہی ہو، کوئی بھی کام ادھورا چھوڑا تو وہ ہمارا وہ حال کریں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ ملک صاحب اپنے کام کے معاملے میں بہت سخت ہیں، یاد رکھنا یہ ان کے بیٹے کی ساری زندگی کا سوال ہے۔ ہم دارم سائیں کو اس حد تک خوف زدہ کریں گے کہ وہ دوبارہ ملک صاحب کا نام لیتے ہوئے بھی 1000 بار سوچے گا۔ یاد رکھنا دارم سائیں کی منقوہ زندہ نہیں بچنی چاہیے۔ اب فکر نہ کریں جناب، ہم اس طرح سے آگ لگائیں گے کہ اس کا زندہ بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ اب بتائیں ان میں سے اس کا کمرہ کون سا ہے؟ آج تو اس گھر سے میت ضرور اٹھے گی۔ اس کا آدمی اسے پوچھتے ہوئے یقین دلانے لگا۔ اس کا کمرہ اوپر سے دوسرا ہے اور ہم نے آگ بھی اسی کمرے میں لگانی ہے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ آگ لگنے سے پہلے ہی ہمیں وہاں سے نکل جانا ہوگا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کام کس طرح سے ہوا۔ بس دارم کو ملک صاحب سے پنگا لینے کی سزا دینی ہے۔ وہ اسے سمجھاتا اسے اوپر کمرے کی جانب جانے کا اشارہ کرتا وہیں سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ ایک نظر پوری حویلی کی طرف دیکھتا آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ صبح کے 3:30 بج رہے تھے۔ اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جاگ رہا ہو۔ شاید شادی کی تیاری اور تھکاوٹ کی وجہ سے سب لوگ گہری نیند میں اتر چکے تھے۔ وہ سیدھا اسی کمرے کی جانب گیا تھا جہاں کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا۔ کمرے کو لاک نہیں کیا گیا تھا۔ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر پڑا وجود گہری نیند میں تھا۔ اس نے بنا آواز پیدا کیے کمرے میں پیٹرول چھڑکنا شروع کیا۔ شیشے سے لے کر پردے، اس نے کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی جہاں اس سے پیٹرول نہ چھڑکا ہو۔ اس کے بعد اس نے ایک نظر سامنے پڑے وجود کو دیکھا تھا۔ کمرے میں روشنی ہونے کی وجہ سے وہ اسے صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ کافی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس انسان کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں اتنا خوبصورت وجود موت کو گلے لگا رہا ہے، لیکن شاید اس کے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس پر کلوروفارم چھڑکی اور آہستہ سے نور کے چہرے کے قریب کر دی۔ پیاری لڑکی، اس کے بعد تم زندہ نہیں بچ پاؤ گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ اسے نیند میں بے ہوش کر چکا تھا۔ اس نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ آگ لگنے کے بعد وہ شور مچا کر کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا نہ سکے۔ وہ آگ لگاتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کسی کو بھی پتہ نہ چلے اس لیے اس نے دروازے اور کھڑکیاں لاک کر دی تھیں۔ عجیب سی بدبو گھر میں پھیلنے لگی تھی جو ہر کمرے میں جا رہی تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ زرنش جاگ رہی تھی جبکہ زاوش اور ثانیہ گہری نیند میں تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تھی، لیکن اس کمرے سے باہر آتے ہی اس کی چیخ بلند ہوئی۔ نور کے کمرے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ زرنش کی چیخیں سنتے ہوئے اصغر صاحب تیزی سے باہر آئے تھے۔ اوپر نور کے کمرے کو آگ لگی ہوئی تھی، جبکہ زرنش پاگلوں کی طرح چیختے چلاتے دارم سائیں کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ شور شرابہ سنتے ہوئے سارے ہی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ نور کے کمرے کو آگ لگتے دیکھ کر دارم تیزی سے نور کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی زیادہ آگ بھڑک جانے کے باوجود بھی نور نے کسی کو بھی مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا تھا۔ دارم سائیں بھاگتا ہوا دروازے کے اندر جانے لگا جب اچانک سنان نے اسے تھام لیا۔ سنان کے پیچھے ہی ساحر بھی اسے پکڑنے میں لگ گیا تھا کیونکہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بنا آگے بڑھ رہا تھا۔ دارم سائیں، ہم آگ بجھا رہے ہیں، وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ چھوڑ دو مجھے ساحر سائیں، میں تمہاری کوشش کی خاطر اپنی
جانم کی زندگی مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکیلتا واپس دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ بند تھا لیکن کھڑکی سے آگ کی لپٹیں باہر تک آ رہی تھیں۔ آگ بری طرح سے پھیل چکی تھی اور یقیناً اب تک یہ آگ اس کے نور کو نقصان بھی پہنچا چکی ہوگی۔ پاگل پن مت کرو دارم سائیں، رک جاؤ، تم لوگ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، آگ بجھاؤ، وہ ملازمہ اوپر چلایا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے لیے دارم سائی کو کنٹرول کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ ساحر سائی، میں کہتا ہوں چھوڑ مجھے، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دھکا دیتا بے حد غصے سے گر رہا تھا۔ ساحر سائی جہاں اس کے دھکے پر اس سے لگ ہوا تھا، وہ سنان سائیں بھی ذرا پیچھے ہٹ گیا تھا، جبکہ وہ ان دونوں کو دیکھے بنا دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ دروازے کو 2-3 دھکے مارنے کے بعد وہ کھل گیا۔ وہ بنا اپنی جان کی پرواہ کیے تیزی سے کمرے کے اندر چلا گیا تھا اور اس کے اندر جاتے ہی سب پریشان ہوئے تھے۔ اندر ہر چیز کو آگ لگی تھی، کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو آگ نہ لگی ہو۔ پورے کمرے میں آگ بری طرح پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ بیڈ کی چادر کو بھی آگ لگی ہوئی تھی، جبکہ نور اسی بیڈ پر پڑی تھی۔ وہ تیزی سے نور کے قریب آیا جب اچانک شیشہ گر کر اس کے بازو پر آ گرا۔ شیشے کو پیچھے پھینکتا وہ در کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے در کے گالوں کو ہاتھ سے تھپتھپایا تھا۔ در 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 اٹھو! وہ اسے 2-3 بار جگانے کی کوشش کرتا رہا لیکن در کے وجود میں کسی قسم کی کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ تو اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا، لیکن در کو تو جیسے دنیا جہان کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اسے اس طرح بے ہوش دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا تھا، کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی اس کے ہاتھ پیر دیکھتا تو کبھی اس کے گال تھپتھپاتا۔ اسے ہوش میں آتے نہ دیکھ وہ تیزی سے اسے اپنے بازوؤں میں بھرے کمرے سے باہر نکالنے لگا۔ شیشہ گرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر بہت بڑا زخم ہو چکا تھا۔ ملازم آگ کو بچانے کی کوشش میں مگن تھے، جبکہ نور کو بے ہوش ہوتے دیکھ سب کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ نور کو کیا ہوا ہے دارم سائیں؟ یہ ٹھیک تو ہے نا؟ سرمیشا تیزی سے سیڑھیاں اترتے اس کے ساتھ آ رہے تھے۔ چچا سائی، میں اسے ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو فون کر کے بتاتا رہوں گا، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ انہیں سمجھا کر اسے لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ دارم سائیں کو باہر جاتے دیکھ ساحر سائی نے بھاگ کر گاڑی نکالی تھی، جبکہ سنان سائیں بھی تیزی سے اس کے ساتھ ہی آیا تھا۔ سب گھر والے پریشان ہو چکے تھے۔ شادی والے گھر میں اس طرح کا واقعہ پہلی بار ہوا تھا۔ کیا یہ سب کچھ نور نے جان بوجھ کر کیا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اور بہت بڑی وجہ تھی؟ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت کوئی کچھ بھی سوچنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ سب کو صرف اور صرف نور کی پرواہ تھی، جس کی جان اس وقت خطرے میں تھی۔ سنان نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نور کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دارم سائیں کے ساتھ لٹانے میں مدد کی۔ ساحر نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی تھی، وہ جلد سے جلد ہاسپٹل پہنچنا چاہتا تھا۔ بظاہر تو نور کے جسم پر کسی قسم کی کوئی چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا بے ہوش ہونا انہیں پریشان کر گیا تھا، جبکہ دارم سائیں کے بازو پر جلنے کا بہت بڑا نشان تھا۔ دارم سائیں، آپ کے بازو پر بھی کافی گہری چوٹ لگی ہے، آپ کا بازو جل چکا ہے۔ ساحر نے اس کا دھیان اس کے بازو کی جانب دلایا تھا۔ ساحر سائیں، میرے بازو کی پرواہ مت کرو، تم جلدی ہاسپٹل پہنچاؤ۔ نور کا سر اپنی گود میں رکھے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت اس کی زندگی کی جان خطرے میں تھی، وہ کچھ بھی سننا یا سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ وہ زندہ تو نہیں بچے گی نا؟ دیکھو، اگر وہ لڑکی زندہ بچ گئی نا تو مجھے بہت نقصان ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ ملک کو جیسے ہی خبر ملی تھی کہ اس کا آدمی کام کر کے واپس آ گیا ہے تو اس نے سب سے پہلے اسے فون کیا تھا۔ ارے جناب، آپ بھروسہ رکھیں، میں نے آپ کو یقین دلایا ہے نا، کچھ گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اب تک تو وہ لڑکی سکون کی نیند سو چکی ہوگی۔ میں نے کمرے کو پوری طرح سے آگ لگا دی تھی، اس لڑکی کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اب آپ بھی آرام کریں، صبح ہوتے ہی آپ کو اس شادی والے گھر سے موت کی خبر مل جائے گی، اور پھر آپ دارم سائیں کو اس کے نکاح کی مبارکباد دینے کے لیے فون ضرور کیجیے گا، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کس سے دشمنی کی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ملک صاحب کہ آج کے بعد دارم سائیں کبھی آپ کے راستے میں آنے کی غلطی نہیں کرے گا، لیکن آپ میرے کام کی رقم کب تک ادا کریں گے یہ بتا دیجیے گا۔ وہ کہتے ہوئے فون رکھ چکا تھا، جبکہ ملک بہت خوش تھا، بے حد خوش، اسے جیسے بہت بڑی کامیابی حاصل ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے موبائل سے اس آدمی کو پیسے ٹرانسفر کر دیے تھے۔ آخر اس آدمی نے اس کا بہت بڑا کام کیا تھا، یہ تو اس کا حق تھا۔ تم نے مجھ سے پنگا لے کر خود مجھ سے دشمنی مول لی ہے دارم سائیں، مجھے یقین ہے کہ آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی تم نظر جھکا کر بات کرو گے۔ یہ بے ہوش ہوئی نہیں ہے، انہیں بے ہوش کیا گیا تھا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ وقت پر پہنچ گئے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ فی الحال وہ بے ہوش ہے، انہیں بے ہوشگی کی دعا سنگھائی گئی ہے۔ سائیں، یہ ایک مارنے کی کوشش تھی، پورا پلان کر کے ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے کسی دشمن نے یہ کام کیا ہو۔ اگر آپ لوگوں کو کمرے میں پہنچنے میں تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو شاید یہ اپنی جان کی بازی ہار جاتی۔ جو بے ہوش کرنے کے لیے دعائی انہیں سنگھائی گئی ہے وہ اس حد تک خطرناک ہے کہ اگلے 4 گھنٹے تک ان کا ہوش میں آنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، وہ خطرے سے باہر ہیں۔ آئیں سائیں، اب آپ کو بھی پٹی باندھ دیتے ہیں، آپ کو بہت چوٹ لگی ہے، پورا بازو چل گیا ہے، یہ آپ کے لیے کافی نقصان دہ ہے، زخم کافی گہرا ہے۔ ان کے گاؤں کا ڈاکٹر السا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سائیں آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، بہت گہری چوٹ ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے نظر انداز کرنے پر ڈاکٹر السا نے اسے پھر سے سمجھایا، جب تک میری در کو ہوش نہیں آ جاتا
تب تک میرے سامنے کسی بھی قسم کی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر، جا کر اسے دیکھو میں ٹھیک ہوں، آئی میری بات سمجھ میں؟ مجھے اس وقت کوئی بھی فضول بات نہیں سننی، وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تو ڈاکٹر نظر چکاتا وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ اسے اپنے گاؤں کے اس سردار کی سفاکت کی قصے کہانیاں تو اس نے بھی سن رکھے تھے، وہ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتا جبکہ اس کا سائیں خود ہی کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ سنان سائیں، نور کیسی ہے؟ مجھے بتائیں، گھر میں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ سائیں نے تو اپنی طبیعت خراب کر لی ہے، بچیوں نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی ہے، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہمارے گھر کی خوشیوں کو، مہمان بھی عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہاں میری بچی کس حال میں ہے۔ تمہارے چاچو سائیں کہہ رہے تھے کہ نکاح کی رسم ملتوی کر دیتے ہیں، جو کچھ ہوا اس کے بعد نکاح کا ہونا تو تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ ہم نہ فون کان سے لگائے بے حد پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ چاچی سائیں فکر نہ کریں، اب نور بہت بہتر ہے، وہ بے ہوش ہے، اس وقت جیسے ہی اسے ہوش آتا ہے ہم اسے گھر لے آئیں گے، اور نکاح ملتوی کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک حادثہ تھا اور حادثے زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کی خوشیاں ان حادثوں کی نظر نہیں کر سکتے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں اور نکاح کی تیاریاں مکمل کریں، نور کو جیسے ہی ہوش آئے گا ہم اسے گھر لے آئیں گے، وہ پہلے سے بہت بہتر ہے، اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نور ایک بار گھر آ جاتی تو ہم آرام سکون سے ساری رسم کرتے، میرے خیال میں بھی نکاح کی رسم کرنا مناسب نہیں، ہمنا چچی نے کچھ سوچتے ہوئے پھر سے کہا۔ چاچی کیوں مناسب نہیں؟ ماشاءاللہ سے نور اب بہت بہتر ہے اور ہم اپنی زندگی میں آنے والے دکھوں اور تکلیفوں کی وجہ سے اپنی خوشیوں سے منہ پھیر لیں گے کیا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، آپ آرام سے نکاح کی تیاریاں کریں، نور کو جیسے ہی ہوش آتا ہے ہم اسے لے کر گھر واپس آ جائیں گے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، نور پہلے سے بہت بہتر ہے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے فون رکھ چکا تھا۔ یقیناً اچانک ہونے والے حادثے نے سب کو پریشان کر دیا تھا، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ آخر یہ حرکت کس نے کی تھی اور کیوں؟ دارم سائیں اس کے قریب ہی بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ دارم کے ہاتھ میں قید تھا، مہندی سے سجے ہاتھوں پر اس کا نام تھا۔ جب آہستہ سے نور نے اپنی آنکھیں کھولی، اپنے آپ کو انجان جگہ دیکھ کر پہلے تو وہ خود پریشان ہو گئی تھی، پھر اپنا ہاتھ دارم کے ہاتھ میں دیکھ کر اسے دوسرا جھٹکا لگا تھا، اس نے ذرا سا اٹھنے کی کوشش کی تو دارم اس کے بالکل قریب آ گیا۔ آرام سے بیٹھی رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے قریب ہوتا اسے سہارا دینے لگا۔ میں یہاں کیسے، کون لایا مجھے اور کیوں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ اسے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا جو اسے ہاسپٹل لایا جاتا، وہ تو بالکل ٹھیک تھی، تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے در، کسی نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی ہے، تمہارے پورے کمرے کو آگ لگا دی گئی تھی، وہ تو پتہ نہیں کیسے زرنش نے محسوس کیا تو وہ کمرے سے باہر نکلی، اللہ کا بڑا کرم ہے جو تم بالکل صحیح سلامت ہو، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے قریب بیٹھا تھا، اسے آہستہ آہستہ بتانے لگا، وہ تو خود حیران تھی اس کی باتیں سن کر، مطلب کہ وہ مرنے جا رہی تھی اور اسے خود کو کوئی خبر ہی نہ تھی۔ اپنے بارے میں سوچتے ہوئے، اپنی موت کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ کافی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، اسے رونا آنے لگا جب اس کی نظر دارم سائیں کے بازو پر پڑی۔ آپ نے میری جان بچائی ہے؟ اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، اس نے اندازہ لگایا تھا اس کا زخم دیکھ کر، کوئی احسان نہیں کیا، یہ فرض ہے مجھ پر، تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے میں نے، اس کے آنسو صاف کرتا وہ اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، وہ اپنی موت کے اتنے قریب تھی اور اگر وہ مر جاتی تو شاید اسے خبر بھی نہ ہوتی، کیا موت اتنی بے خبر کر دیتی ہے؟ اور اگر وہ مر جاتی تو، یہ سوچ آتے ہی اسے اور زیادہ رونا آنے لگا، اس کے سینے میں منہ چھپائے سسکنے لگی، موت کا خوف پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ دارم سائیں آہستہ سے اس کی پیٹھ سہلاتا اسے یقین دلا رہا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کے ساتھ رہے گا۔ دارم سائیں گھر چلیں پلیز، مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ دارم سائیں نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں واپس چل رہے ہیں، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، اسے خود سے الگ کرتا وہ اس کے قریب سے اٹھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اپنے فون پر انجان نمبر سے کال آتے دیکھ وہ کمرے سے باہر نکلتا فون اٹھا چکا تھا۔ کیسے ہو دارم سائیں؟ یقیناً اپنی منکوحہ کے جنازے کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ دوسری طرف سے ابھرنے والی ملک کی آواز کو بہت آسانی سے پہچان گیا تھا۔ تو یہ حرکت اس آدمی نے کی تھی، دارم سائیں کے ماتھے کی رگیں باہر آنے لگی، اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو یقیناً وہ اس کا قتل کر دیتا۔ نہیں، میں تو اپنے منکوحہ کے جنازے کی تیاریاں نہیں کر رہا، مگر تم ضرور اپنے بیٹے کے جنازے کی تیاری مکمل کر لو ملک، کیونکہ اب جیل سے باہر تمہارے بیٹے کی لاش ہی آئے گی۔ فی الحال تو میں اپنے نکاح کی تیاریوں میں مصروف ہوں، لیکن یہ مت سوچنا کہ تمہاری یہ حرکت دارم سائیں معاف کر دے گا۔ اپنے کندھے مضبوط کر لو، بہت جلد تم اپنے کندھوں پر اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھاؤ گے۔ میں نے آج تک اپنی کسی لڑائی کو اپنے گھر تک نہیں آنے دیا، ہمیشہ سب کچھ باہر ہی ہینڈل کیا ہے، لیکن آج تم نے مجھے مجبور کر دیا، میرے گھر پر نظر اٹھا کر دیکھنے کی غلطی کر کے تم میری نظر میں آ گئے ہو، اور جو ایک بار دارم شاہ کی نظر میں آ جائے اسے معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں ملتا، یاد رکھنا۔ اس بار وار میں کروں گا، تم سہنے کے لیے تیار رہنا، وہ غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف ملک اس کے انداز سے سچ میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ تو کیا اس کی منکوحہ زندہ تھی؟ کیا اس کا پلان فیل ہو چکا تھا؟ اس کا آدمی اس سے جھوٹ بول رہا تھا؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
रोशनी फैलते ही वो नूर को घर वापस ले आया था। घर में मेहमानों का जमा होना शुरू हो चुका था। आज निकाह की रस्म अदा होनी थी। नूर को अंदर आते देख सबसे पहले हमना चची उसकी तरफ आई थी। मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची सही सलामत है। वो उसका माथा चूमते हुए उसे अपने सीने से लगा चुकी थी। नूर, मेरी जान, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? अल्लाह तुम्हें मेरी ज़िंदगी भी लगा दे। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है जो इतने खूबसूरत खुशियों के माहौल में ऐसा हादसा पेश आया, लेकिन अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है, उसने कुछ भी बुरा होने से बचा लिया। मैं आज ही तुम्हारा सदका देती हूँ। जब से पाकिस्तान आई हो तुम पर बुरी नज़र का साया है। मैं अपनी बेटी को किसी की गंदी नज़र नहीं लगने दूंगी। वो आहिस्ता से उसे अपने साथ लगाए अंदर ले आई थी, जबकि उनकी फ़िक्रमंदी पर नूर शर्मिंदा होने लगी थी। सब लोग बारी बारी आकर उससे मिलने लगे। हर किसी के लहजे में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत सिमटी हुई थी। कितनी परवाह करते थे ये सब लोग उसकी, कितनी अजीज़ थी वो इन सब के लिए। सरमद शाह की तबीयत ही ख़राब हो गई थी, लेकिन उसके वापस आने का सुनकर वो अपने कमरे से बाहर निकल आए। उन्हें देखते ही सारे गिले शिकवे भुलाए वो उनके पास आई और उनके सीने से लग गई। मौत के डर ने शायद उसे बाप के रिश्ते की अहमियत समझा दी थी। वो इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी कि अभी तक उसका बदन काँप रहा था। बाबा साईं, आज मैं मरने वाली थी। वो उनके गले से लगती सिसकी थी। ना बेटा साईं, अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं करते। ये तो खुदा की करम नवाजी है कि तुम सही सलामत घर वापस आ गई हो। ये सिर्फ एक हादसा था और ऐसे हादसों को बुरा वक्त समझकर भूल जाना चाहिए। बस अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। किसी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। दारम साईं है ना तुम्हारी हिफाजत के लिए। मुझे फ़ख्र है कि मैंने दारम साईं जैसे इंसान को तुम्हारा मुहाफ़िज़ चुना है। मुझे यकीन है कि तुम पर आने वाली मुसीबत को पहले दारम साईं जैसी चट्टान का सामना करना होगा। अब मुझे यकीन है कि अगर मैं ना भी रहा तब भी दारम साईं तुम्हें शहज़ादियों की तरह रखेगा, क्योंकि शहज़ादे अपनी शहज़ादी को शहज़ादियों की तरह ही रखते हैं। मुझे यकीन है कि वो मेरी बेटी को कभी कोई तकलीफ़ नहीं देगा। मुझे यकीन है कि दारम साईं के साथ तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। बस इसको समझना, उसकी मोहब्बत को समझना। खुदा ने बहुत प्यारा शख्स तुम्हारे नसीब में लिखा है। उसे अपने सीने से लगाए वो आहिस्ता आहिस्ता समझा रहे थे। वो कुछ भी नहीं बोली, बस उनके सीने पर सर रखे उन्हें सुन रही थी। आज उनका निकाह था। नूर निकाह का वो दिन भी नहीं भूली थी, लेकिन फिर भी सिर्फ उसके ज़हनी सुकून के लिए उसका निकाह दोबारा करवाया जा रहा था। हर कोई उससे प्यार कर रहा था, उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। सबकी नसों में उसके लिए बेतहाशा मोहब्बतें थीं, फ़िक्रमंदी थी। वो सब कितनी परवाह करते थे उसकी। वो आज तक उनसे दूर थी, कभी उनसे मिल नहीं पाई थी, उनकी मोहब्बतों को देख नहीं पाई थी। कितने खूबसूरत रिश्ते होते हैं इंसान के पास, जिनसे वो अनजान रहता है। मैंने कहा था ना, वो लोग तुम्हें अपनी बातों में फंसा लेंगे। वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने कहा था। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करेंगे, जज्बात पैदा करेंगे, जिसके बाद तुम उन्हें छोड़ ही नहीं पाओगी। और फिर वो जो तुम्हारे ख्वाब है ना, जो देख कर तुम यहाँ से वहाँ गई थी, सब अधूरे रह जाएंगे। और फिर जब तुम पूरी तरह उनके जाल में फंस जाओगी, तब वो लोग अपना असल चेहरा दिखाएंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम्हारी माँ कहती थी वही सही है। मेरी जान, एक बात याद रखना, इस दुनिया में कोई भी वैसा नहीं है जैसा तुम समझती हो। मैं तुम्हारे बाप की मोहब्बत को गलत नहीं कहती। हो सकता है वो तुमसे मोहब्बत करता हो, लेकिन बाकी सब, तुम खुद सोचो कि बाकी सब लोग तुमसे प्यार क्यों करेंगे? भला उन सबको तुमसे मोहब्बत करने का क्या फ़ायदा? और अपने बाप की दूसरी बीवी जो तुम्हें बहुत बेहतर लग रही है, वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? कभी सोचा है तुमने? क्योंकि वो तुम्हारे बाप की नज़र में अच्छा बनना चाहती है। वो उसे ये ज़ाहिर करना चाहती है कि वो उसकी पहली बीवी में से होने वाली औलाद को भी उतना ही चाहती है जितना अपनी सगी औलाद को चाहती है। लेकिन इतना अच्छा तो कोई भी नहीं होता, इतना तो तुम भी जानती हो। और बाकी सब सिर्फ बहानेबाजियाँ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सामने आएंगी। इसलिए बेहतर है कि 6 महीने में अपने दिल को थोड़ा मजबूत कर लो, क्योंकि कल जिस चीज़ से फ़ायदा तुम्हें होने वाला है वो दौलत है, ये रिश्तेदारियाँ नहीं। इसलिए बेहतर है इन रिश्तों को एक तरफ रख कर उस दौलत पर तवज्जो दो जो फ्यूचर में तुम्हारे काम आएगी। और इन सब लोगों को औकात में रखो। और जहाँ तक बात है तुम्हें जान से मारने की कोशिश की गई, तो हो सकता है इन्हीं में से किसी ने तुम पर जानलेवा हमला किया हो, क्योंकि आखिरकार तुम इन लोगों की जायदाद में हिस्सेदार बनने वाली हो। लोग दौलत के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरते। हो सकता है इन्हीं में से किसी ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की हो। नूर ने उसे फ़ोन किया था सिर्फ ये बताने के लिए कि आज सुबह वो मरते मरते बची है, लेकिन समरा ने आगे से एक और ही कहानी बनाकर सुना डाली थी। लेकिन नूर को अफसोस इस बात का था कि इस औरत ने उसे एक बार भी ना पूछा था कि वो ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन वो जो कुछ समझा रही थी ठीक ही तो था। दौलत के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। दौलत के लिए ही तो इस औरत ने इतने साल पहले उसे भी छोड़ दिया था। उससे बिना उसकी कोई भी बात सुने फ़ोन काट दिया। अब वो मज़ीद अपने दिमाग को किसी टेंशन में नहीं डालना चाहती थी।
تو اب میں اتنی گئی گزری ہوں کہ ساحر شاہ نے بھی میرے لیے انکار کر دیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ماں سے کہہ رہی تھی، نہیں میری جان، ایسی بات نہیں ہے، تمہاری پھپھو سائی نے پہلے بات کر لی اور تمہارے بابا سائی کے لیے دونوں رشتے مناسب تھے۔ پھر اچھا ہی تھا کہ تم دارم سائی سے بھی دور ہی چلی جاؤ تاکہ پرانی یادیں تمہیں تکلیف نہ دیں۔ اور آرش کوئی غیر تو نہیں ہے نا؟ ہمیں تو خوشی ہے کہ آرش کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے۔ اب تم بھی اپنی پھپھو سائی کے سامنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا، اور وہ صرف تمہاری پھپھو سائی نہیں بلکہ تمہاری ہونے والی ساس بھی ہیں۔ مجھے پتہ ہے میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، ان تمام رشتوں کی نزاکت کو بھی وہ ٹھیک سے سمجھ جائے گی۔ دیکھو بیٹا، ساری زندگی اسی ایک شخص کے نام پر خراب کرنے سے بہتر ہے کہ اس زندگی کو بھرپور طریقے سے جیا جائے۔ تمہارے دل میں دارم سائی کا خیال لانے والی میں تھی، میں اپنی غلطی کو قبول کرتی ہوں، لیکن یوں اپنی زندگی کو ایک جگہ روک کر مجھے بار بار شرمندہ مت کرو۔ زرین بیگم اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولیں تو وہ لمحے میں ان کے ہاتھ تھامتے ان کے سینے سے لگ گئی۔ اماں سائی، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ پلیز یوں نہ کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ تو میں کیا کروں ثنا؟ تم ہی بتاؤ۔ میں تمہیں دیکھ دیکھ کر شرمندہ ہوتی ہوں کہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر میری روح تڑپتی ہے کہ میری بیٹی آج میری وجہ سے اس حال میں ہے۔ تمہاری قصوروار میں ہوں۔ میں نے تمہیں خواب دکھایا، میں نے تمہیں یقین دلایا کہ تم دارم سائی کی دلہن بن سکتی ہو، جبکہ میں جانتی بھی تھی کہ دارم سائی ہمیشہ سے صرف اور صرف نور سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری اصل قصوروار میں ہوں، لیکن سزا تو تم اپنے آپ کو دے رہی ہو، اور مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی۔ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا یہ تمہارا بے رونق چہرہ، تمہاری بجھی ہوئی آنکھیں، مجھ سے نہیں سہا جاتا بیٹا سائی، میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی تو ثنا شرمندہ ہو گئی۔ کتنی بدقسمت اولاد تھی وہ، جس کی وجہ سے اس کے والدین کو اتنا کچھ سہنا پڑ رہا تھا، لیکن اب وہ اپنے والدین کو اپنی وجہ سے مزید امتحان میں نہیں ڈالے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اپنے والدین کو مزید تکلیف نہیں دے گی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ اب کچھ بھی ایسا نہیں کرے گی جس سے اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ آج کے دن کے لیے اسے ایک بہت خوبصورت سفید رنگ کا شرارہ پہنایا گیا تھا، اس کے ساتھ ایک سرخ رنگ کا بھاری دوپٹہ تھا، جیولری بھی بہت ہلکی تھی اور بالکل اس کے ساتھ میچنگ۔ زاوش اور زرنش کی ڈریس تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہی زاوش کا نکاح بھی کیا جائے گا، لیکن اسے اچھا لگ رہا تھا۔ آج کی صبح کی شروعات کتنی عجیب ہوئی تھی، دن اتنا ہی پیارا تھا، لیکن اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دارم سائی کے ساتھ ایک نئی شروعات ہونے جا رہی تھی، پتہ نہیں یہ آنے والے 6 مہینے کس طرح سے گزرنے والے تھے، لیکن ان 6 مہینوں میں وہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج اسے تیار کرنے کوئی بیوٹیشین نہیں آئی تھی، بلکہ ثانیہ نے خود ہی اسے تیار کیا تھا، اور باقی کچھ خود بھی وہ اس کام میں مہارت رکھتی تھی، لیکن ثانیہ کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے آپ کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی۔ اسے جیسے مناسب لگ رہا تھا اس نے اسے ویسے ہی تیار کیا تھا۔ ہاں، لیکن اس کے ہلکے پھلکے تیار کرنے کے بعد وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بابا سائی تو صبح سے نہ جانے کتنے ہی چکر لگا چکے تھے اس کے کمرے کے، آج وہ بے حد خوش تھے۔ وہ بار بار اس کے کمرے میں آتے، اس کا ماتھا چومتے اور ڈھیروں دعائیں دے کر جاتے۔ ہم نہ جانے کتنی بار اس کی تعریف کر کے نظر اتار چکی تھی، ہر بار ہمنا کے انداز میں سچائی محسوس کرتے ہوئے بھی اسے جھٹلانے کی کوشش میں لگی رہتی۔ شاید سوتیلے رشتوں کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ اس نے سگے رشتوں سے ہی دھوکے کھائے تھے۔ وہ شاید اس نکاح کے لیے کبھی تیار نہ ہوتی اگر رات بابا سائی اس کے کمرے میں نہ آتے۔ رات بابا سائی نے اس کے کمرے میں آ کر خود اسے نکاح کے بارے میں بتایا تھا۔ دارم سائی بھی ان کے ساتھ تھا۔ بابا سائی نے کہا تھا کہ انہیں یقین ہے ان کی بیٹی کبھی ان کی پسند کو جھٹلا نہیں سکتی، وقت بیکار نہیں کر سکتی، اور اپنے بابا سائی کا مان توڑنے کی ہمت تو اس میں ہرگز نہ تھی، اس لیے ڈھیر ساری شرطوں کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ بابا سائی اس کا ماتھا چوم کر ڈھیر ساری دعائیں دے کر گئے، اور اب زرنش اور زاوش تیار ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب اندر آنے والے تھے۔ جہاں زرنش چہرے پر خوبصورت شرمیلی سی مسکراہٹ سے جائے ہوئے تھی، وہیں زاوش کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ کر اس کی مسکراہٹ کھلکھلاہٹ میں بدل جاتی۔ ہنسو آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کے نصیب میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بندہ لکھ دیا ہے جو نہ تو کبھی غصہ ہوتا ہے اور نہ ہی اسموکنگ کرتا ہے، اور میرے نصیب میں نشئی اور غصہ ہر وقت ناک پر بٹھایا ہوا، ان کے تو ناک کی سلطنت پر غصہ حکومت کرتا ہے۔ اللہ میرا کیا بنے گا، کیا آپ کو اس غزیل نشئی کے لیے اور کوئی لڑکی نہیں ملی؟ آخر مجھے ہی کیوں بلی کا بکرا بنایا گیا؟ بلی کی بکری؟ ابھی وہ دہائیاں دے رہی تھی کہ زرنش نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اسے ایک نظر مسکین صورت بنا کر اس کو دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلاتی پھر سے آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ آخر مجھے ہی کیوں بلی کی بکری بنایا گیا؟ ثنا عدی ان کے ساتھ پرفیکٹ لگتی، دونوں کھڑوس، ہمیشہ کھڑوس سا منہ بنا کر ایک ساتھ رہتے۔ مجھ معصوم پر یہ ظلم کیوں کیا گیا؟ جواب دیں مجھے۔ دنیا والوں کو تو ہمیشہ ہی معصوم لوگوں پر کبھی بھی ترس نہیں آیا، کیا آپ کو بھی مجھ پر ترس نہیں آیا؟ اللہ جی، میں جانتی ہوں جو آپ کے در پر آنسو بہا کر روتا ہے آپ اس کی دعا کو جلدی قبول کرتے ہیں، لیکن
لیکن میں نے ابھی ابھی میک اپ کیا ہے، اگر میں رونے لگی تو میرا سارا میک اپ بہہ جائے گا، اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتی کہ نکاح والے دن میرا دلہا مجھ سے زیادہ پیارا لگے۔ اور اوپر سے ثانیہ کو دیکھا آپ نے کیسے بار بار کہہ رہی تھی کہ ساحر ادا زیادہ پیارے ہیں آپ سے، کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ اس دفعہ اس نے زرنش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ زرنش جو کب سے اس کی باتیں سنتی اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی، اس کے اچانک مخاطب کرنے پر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ وہ شوقڈ سی رونے جیسی شکل بنا چکی تھی، جس پر زرنش نے فوراً اس کی بات پر غور کرتے ہوئے نہ میں سر ہلایا۔ ارے نہیں نہیں میری جان، ایسا بالکل نہیں، اور تم کس کی باتوں میں آ رہی ہو؟ ثانیہ تو بچی ہے، اس کو کیا پتہ پیارا کسے کہتے ہیں اور کسے نہیں، تم تو حور پری ہو، پرنسس ہو، اور اس وقت بھی تم بہت حسین لگ رہی ہو ماشاءاللہ سے۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے پر تھوڑے سے رنگ آئے تھے۔ ساحر ادا سے زیادہ پیاری لگوں گی نا میں؟ اسے یقین دہانی کرنی چاہیے، ہونے والے شوہر کو ادا نہیں کہتے بیوقوف لڑکی۔ زرنش نے مسکراتے ہوئے اس کی غلطی نکالی۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ تو تم اپنے نکاح کے بعد انہی سے پوچھنا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم انہیں کیا کہہ کر پکارو۔ زرنش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو غزیل نشئی ہی کہوں گی، اس نے خود سے فیصلہ سنایا۔ توبہ کرو لڑکی، ایک ہڈی سلامت نہیں بچے گی، زرنش نے ہنستے ہوئے اسے سمجھایا۔ میرے بھائی کا نام سید دارم شاہ ہے، یاد رکھیں کوئی ساحر شاہ آ کر میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اس نے گردن اکڑا کر کہا، جس پر زرنش نے مسکرا کر ہار مان لی۔ وہ اس معاملے میں اس سے کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اپنے ادا سائن کے لیے وہ بحث کیا جنگ بھی کرنے کو تیار رہتی تھی۔ سائیں تم شادی پہ آ جاؤ نا کل، پھر بات کرتے ہیں اس معاملے پر۔ وہ فون کان سے لگائے دائیں سے بائیں گھوم رہا تھا۔ بات کیا کرنی ہے سنان سائیں؟ بہتر یہی ہے کہ تم زرنش کو پہلے ہی سب کچھ بتا دو، اس سے کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج نکاح ہونے والا ہے تمہارا، یہ بات جاننے کا زرنش پورا حق رکھتی ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ جس کا کوئی وجود ہی نہیں، اس کے بارے میں بتا کر اس چیز کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کا کیا فائدہ ہے، جبکہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں سردار سائیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری آنے والی زندگی میں یہ چیز کہیں پر بھی شامل ہو سردار سائیں۔ میں ہر چیز کو بلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں اب اپنی زندگی میں پرانی کسی چیز کو شامل نہیں کرنا چاہتا، میں سب کچھ بلا کر زرنش کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ زرنش بہت اچھی لڑکی ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں اس سے بہت زیادہ خوش رکھوں گا۔ میں اپنی پرانی زندگی کو جتنا وقت دے سکتا تھا اتنا دے چکا ہوں، اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ اگر آگے جا کر زرنش کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلتا ہے تو بھی مجھے شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ اس معاملے میں بے قصور ہوں، اور زرنش ایک بہت سمجھدار لڑکی ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے سمجھے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ زرنش تمہیں نہیں سمجھے گی، یقیناً وہ تمہاری ہر بات، ہر مجبوری کو سمجھ جائے گی، لیکن پھر بھی میرے خیال میں نکاح سے پہلے اسے سب کچھ بتا دینا بہترین رہے گا۔ اس نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ فی الحال اسے کچھ بھی بتانا ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ زرنش کو بتانے کا مطلب ہوگا کہ بات کو سب کے سامنے لے آنا، اور اس وقت میں سب لوگوں کے سوالوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ باقی تم آ رہے ہو نا کل شادی پر؟ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا۔ ہاں بالکل، ہم تو آئیں گے پورے ڈول ڈمکے کے ساتھ، آخر ایک نہیں تین یاروں کی شادی ہے، ہمارے بغیر شادی کیسے ہوگی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو سنان بھی کھل کر ہنسا۔ اور نہیں تو کیا، اپنا وعدہ بھول نہ جانا، بنگڑا ڈالنے کا وعدہ کیا تھا تم نے، دنیا دیکھے گی شاہ پور کا سردار بنگڑا ڈالتا ہے تب کیسا لگتا ہے، اسے اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے بولا تھا۔ دوسری طرف سے قہقہ بلند ہوا۔ پھنسا رہے ہو سائیں، یہ وہ واحد کام ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تو سنان کھل کر ہنسا۔ سائیں تم نے وعدہ کیا تھا، مکر نہیں سکتے، سنان نے اسے یاد دلایا۔ ہاں یاد ہے مجھے، فکر مت کرو، ہم بھی وعدے سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ بس پھر تم آ جاؤ اپنا وعدہ نبھانے کے لیے، میں بھی چلتا ہوں، نکاح کی رسم شروع ہونے والی ہے۔ وہ فون بند کرتے ہوئے الوداعی کلام کہتے بند کرتا باہر نکل گیا، جبکہ دماغ میں ایک ہی سوچ سوار تھی، کیا اسے زرنش سے کچھ بھی چھپانا چاہیے؟ سب سے پہلے درنور اور دارم کا نکاح ہوا، اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، یہ ساری رسمیں پہلے بھی ہو چکی تھی، لیکن تب وہ اتنی سمجھدار نہیں تھی کہ اس دن اس رسم کا مطلب سمجھ پاتی۔ رسم کے دوران بابا سائن نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ نکاح کے پیپر پر سائن کرنے کے بعد وہ ان کے سینے سے لگ گئی تھی، جو آج بے حد خوش تھے۔ اسے دارم سائن کے سامنے پار بٹھایا گیا تھا، بیچ میں ایک جالی نما پردہ لگا ہوا تھا، اس کے بعد سنان اور زرنش کا نکاح پڑھایا گیا۔ زرنش کے نکاح کے دوران دارم سائن بھی پردے کی اس جانب آ گیا تھا، لیکن اس وقت وہ بھائی ہونے کا حق ادا کرنے آیا تھا۔ باقی ساری رسمیں جتنی زیادہ دھوم دھام سے ہوئی تھی، نکاح اتنی ہی سادگی سے کیا جا رہا تھا۔ سب سے آخر میں زاوش اور ساحر کی باری آئی تھی۔ ادا سائیں، بابا سائیں، میں نکاح سے پہلے بول رہی ہوں، اگر انہوں نے مجھے گور کر دیکھا جائے یا مجھ پر غصہ کیا تو میں ان کے ساتھ بالکل نہیں رہنے والی، اور اس نکاح والے ایگریمنٹ پر بھی عمل نہیں کروں گی، اور میں ڈائجسٹ پڑھوں گی اور فلمیں اور ڈرامے بھی دیکھوں گی۔ پہلے بتا دیں سب کچھ، اور یہ بھی بتا دیں کہ ہاں بیٹا سائیں تمہاری شرطیں منظور ہیں اسے، تم نکاح قبول کرو میرا بچہ۔ دھرم سائیں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے
यकीन दिलाया था, जबकि उसकी सरगोशियाँ दूसरी तरफ मौजूद सारे लोगों को सुनाई दे रही थी। सब दबी दबी हंसने में मसरूफ़ थे। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गई, वो मुझसे कह रहे थे कि पाइप की मार भूला नहीं हूँ मैं। उसने एक बार फिर से राज़दाराना अंदाज में बोला, जिसकी समझ कम से कम बाबा साईं और दारम को तो हरगिज़ नहीं आई थी। बेटा, वो सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, मौलवी साहब तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। पहले उन्हें जवाब दो, बाबा साईं ने समझाते हुए कहा, जिस पर उसने फर्माबरदारी से हाँ में सर हिलाया था। निकाह शुरू कर दें, लेकिन मैं दारम साईं की बहन हूँ, इस गाँव के सरदार की, कोई ये बात भूले नहीं। उसने बहुत जोश से कहा था, दारम साईं अगर कुछ बाकी रह गया हो तो वो भी कर लो, मैं अभी इंतज़ार में बैठा हूँ। बस इस बात का ख्याल रखना कि निकाह आज की तारीख में होना है। दूसरी तरफ से साहिर साईं की आवाज़ आई, जो बाकी सबके लिए मजाक था, लेकिन जाविश जानती थी कि मजाक नहीं है, और आखिरकार निकाह की रस्म शुरू की गई। थोड़ी देर में जाविश साहिर शाह की अमानत बन गई थी। आज बारात का दिन था। हवेली पूरी मेहमानों से भरी हुई थी। हर तरफ रंग बिरंगे आंचे लहरा रहे थे, जो बेहद खूबसूरत माहौल पैदा कर रहे थे। सब मुलाजमीन मेहमानों को संभालने में मसरूफ़ थे, जबकि लड़के वाले बारात को ले जाने में और लड़की वाले बारात के वेलकम की तैयारी में मसरूफ़ थे। हर तरफ हलचल मची हुई थी। हर किसी ने अपना ही शोर शराबा मचाया हुआ था। लड़के कभी बाहर के तो कभी अंदर के चक्कर लगा रहे थे, जबकि लड़कियां तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वह सारी तो कमरों के अंदर अपनी अपनी तैयारियां पूरी करने में लगी हुई थी। रात उसका दिल बहुत चाहा कि एक बार जाकर अपनी नई नवेली मनकूहा का दीदार ही कर आए, और ये जो बेतुकी और फजूल किस्म की शराइत उसने निकाह से पहले रखी थी, उनका हिसाब भी लेकर आए। लेकिन फिर दारम साईं की देर रात तक महफिल जमी रही, जिसकी वजह से उसे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। लेकिन ये बड़ा मसला नहीं था, अब तो मलका साहिबा से मुलाकात हो जानी थी। बहरहाल रुखसती तो 2 साल बाद थी, क्योंकि उसके बाबा साईं ने बड़े मज़े से पूरी महफिल के बीच बैठकर कह दिया था कि रुखसती की कोई जल्दी नहीं है। जब वो लोग मुनासिब समझे तब जाविश को रुखसत कर दें, जिस पर उसने बाद में हारून साहब पर अपनी खूब बड़ास निकाली थी। आखिर उन्होंने भी तो अपने बेटे के मासूम जज्बात का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था, और फिर उन्होंने से यकीन भी दिलाया था कि थोड़ा वक्त गुजर जाने तो फिर वो एक बार फिर से रुखसती की बात करके रुखसती जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसने भी साफ साफ कह दिया था कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का वक्त है। जिस तरह से आपको निकाह की जल्दी थी, अब मुझे रुखसती की जल्दी है। उसके इस तरह से कहने पर वो परेशान हुए थे, क्योंकि जाविश अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाई थी। लेकिन उसने कह दिया था कि ये आपका मसला है, मेरा नहीं। और इससे पहले कि वो कुछ भी और कहते, वो उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से खिसक गया था, क्योंकि वो उन्हें मज़ीद किसी भी किस्म का कोई बहाना बनाने का मौका नहीं देना चाहता था। बेटा साईं, अब आप जल्दी से जाकर तैयार हो जाएं। सुबह से गन चक्कर बने हुए हैं। असगर साहिब मेहमानों से ज़रा फारग होकर उस तरफ आए तो साहिर साईं को हर तरफ उलझे हुए पाया। जी ताया साईं, इस तरफ कोई भी नहीं है, आप ज़रा रुकें, मैं चेंज करके बस 2 मिनट में वापस आता हूँ। वो उनसे कहता जल्दी से अपने कपड़े चेंज करने भागा था, क्योंकि थोड़ी ही देर में बारात निकलने वाली थी, और उसने भी तो अपनी तैयारी करनी थी। आखिर उसने भी तो बारात के साथ जाना था। कमरे के अंदर का माहौल भी हवेली के माहौल जैसा ही था। यहाँ भी रंग बिरंगे आंचे लहरा रहे थे। सब लड़कियाँ अपनी अपनी तैयारियाँ मुकम्मल करने में मगन थी। किसी का हेयर स्टाइल अभी रहता था तो किसी को मैचिंग दुपट्टा नहीं मिल रहा था, किसी की मैचिंग ज्वेलरी गायब थी तो किसी के सिरे से जूते ही रूट कर कहीं छुप गए थे। हर कोई अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल करना चाहता था, जबकि मुकम्मल रेडी ब्राइड्स इन लोगों के तमाशे देख रही थी। घर की लड़कियां तो थी ही, लेकिन रिश्तेदारों में से भी बहुत सारी लड़कियां इस वक्त वहाँ मौजूद थी। औरतों और मुलाजमाओं ने भी अलग ही तैयारी कर रखी थी। इन लोगों की तो अपनी ही धूम मची हुई थी। जरनिश को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, जबकि नूर भी ये सब कुछ पहली बार देख रही थी, इसलिए वो भी हंस जा रही थी। जाविश, जाओ जल्दी से नूर और जरनिश के लिए खाना ले आओ। पता नहीं इन लोगों को बाद में खाना खाने का मौका भी मिले या नहीं। सना को सबसे पहले ख्याल आया था। मैं नहीं जा रही अद्दी, आप प्लीज़ सानिया को भेजें, मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। वो अपने बालों में मगन उसे सानिया की जानब मुतवज्जा कर गई थी। मैं भी नहीं जा रही, मेरे तो अभी तक बाल भी नहीं बने और जूते भी छुप कर बैठ गए हैं। मुझे अभी अपनी तैयारी करनी है, आप ही जाए। वो मुंह बनाकर कहती एक बार फिर से अपनी जूतों की तलाश शुरू कर चुकी थी। इस वक्त नूर को सानिया पर बड़ा तरस आ रहा था। बेचारी के जूते ना जाने कितने वक्त से छुप कर बैठे हुए थे, जिसकी वजह से वो अपनी बाकी की तैयारी भी मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। सानिया, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हारे बाल बनाती हूँ, तब तक फौजिया बाजी मुलाजमा जूते ढूंढ देगी। उसने अचानक से सानिया को मुखातिब किया तो सानिया के साथ बाकी सब लोग भी हंसने लगी। अरे तुम लोग हंसने क्या लग गई? खुद तो तुम में से कोई भी सानिया की मदद नहीं कर रहा, और ये बेचारी खुद दुल्हन बनकर इसकी मदद करने को तैयार है। तो सबके दांत निकलने लगे हैं। जरनिश ने सबको डांटा तो सानिया जल्दी से उसके पास आकर बैठ गई, जबकि जाविश को ना चाहते हुए भी बाहर जाना पड़ा। कमरे का माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो उसने समरा को फ़ोन करने की कोशिश की थी। जरनिश ने ही कहा था कि तुम अपनी मामा से थोड़ी देर बात कर लो, उनको भी तो ख्वाहिश होगी तुम्हें दुल्हन बने देखने की। जरनिश की इस बात पर उसने बहुत दिल से फ़ोन करने की कोशिश की थी कि शायद सच में ही उनके दिल में उसे देखने की ख्वाहिश हो। वो काफ़ी देर उन्हें फ़ोन करने की कोशिश करती रही, लेकिन दूसरी तरफ से जब किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो वो मायूस हो गई। क्या हुआ, वो फ़ोन नहीं उठा रही? उसे उदास देखकर जरनिश ने पूछा।
यकीनन वो कहीं बिज़ी होंगी, वरना वो मेरा फ़ोन उठा लेती हैं, वो शर्मिंदगी से बोली, जिस पर जरनिश ने मुस्कुरा कर उसे अपने पास बुलाया। मैं जानती हूँ मेरी जान, वो यकीनन बिज़ी होगी, तुम उदास मत हो, थोड़ी देर के बाद कोशिश करना तब वो फ़ोन उठा लेगी। उसे प्यार से समझाया तो वो मुस्कुरा दी। उसके दिल में न जाने क्यों ये ख्वाहिश जाग आई थी कि उसकी माँ उसे दुल्हन बने हुए देखे। मैं थोड़ी देर के बाद कोशिश करूँगी, मुझे यकीन है जब वो फ्री हो जाएंगी ना तब मुझसे बात करेंगी। उसने फ़ोन रख दिया, लेकिन उसके चेहरे की उदासी जरनिश से छुपी ना रह सकी। वो सफ़ेद रंग की शेरवानी पहने काफ़ी हैंडसम लग रहा था, जबकि दारम साईं अभी बिल्कुल पुरसुकून कुर्ता पजामा पहने बेड पर लेटा हुआ था। दारम साईं, मेरे ख्याल में आज आपकी शादी है और थोड़ी ही देर में हमें बुला लिया जाएगा, तो बेहतर है आप भी उठकर और कुछ ना सही अपनी शेरवानी पहन लें। मेरी मनकूहा बहुत सीधी सादी है, वो मुझे घर के हुलिये में भी कबूल कर लेगी, लेकिन आपकी मनकूहा लंदन से आई है, मेरा नहीं ख्याल कि आप उसे घर वाले हुलिये में, बल्कि उजड़ा हुआ चमन कहना बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे हुलिये में तो आपके घर के अंदर भी नहीं रहते, तो इसे कैसे कबूल होंगे। सिन्नान साईं उसे देखकर एक बार फिर से उसकी हालत पर चोट करते हुए बोला, सिन्नान साईं, जब तक वो बेगैरत यहाँ पर पहुँच नहीं जाता तब तक मैं कोई तैयारी नहीं करूँगा। मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे समझ नहीं आता इतनी शदीद सर्दी में मरी घूमने की भला क्या तुक बनती है। दारम साईं फ़ोन कान से लगाए बेहद गुस्से से उससे बोला था। दारम साईं, वो लोग रास्ते में हैं, यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, और वो बंदा रोमांटिक है, आपको पता है वो एक जगह टिकने वाला हरगिज़ नहीं है। सरदार साईं बता रहा था कि भाभी को लेकर छुट्टियों पर गया है, लेकिन बारात शादी से पहले पहुँचाएगा। उसने उसे समझाते हुए कहा, दारम साईं परेशान मत हो, अपना रांझा साईं वादे का पक्का है। सिन्नान ने समझाते हुए यकीन दिलाया, जबकि उसकी बात पर वो मुस्कुरा दिया था। हाँ, वो रांझा तो सच में अपनी हीर ले गया, तुम्हारे एतबार पर तैयार हो रहा हूँ, याद रखना अगर वो नहीं आया ना तो वादा करें आप शादी नहीं करेंगे, मेरा मतलब है दुल्हनिया की रुखसती नहीं होगी। वो बेताबी से उसके करीब आकर शरारत से पूछने लगा, भाड़ में जाओ कमीने, वो इतना भी प्यारा नहीं है कि उसके पीछे दुल्हन छोड़ दूँ, वो तो बस मुझे उससे प्यार बहुत है, इसीलिए चाहता हूँ कि मेरी शादी में शामिल हो। अगर वो मेरी शादी में शामिल नहीं हुआ ना तो एक हड्डी सलामत नहीं बचेगी तुम्हारी इस रोमांटिक रांझा साईं की, याद रखना। उसे सवाल करता वो ब्लैक शेरवानी उठाकर वॉशरूम में घुस गया, जबकि सिन्नान साईं मुस्कुरा दिया था। अरे यार, मैंने ब्लू नहीं पहनना था, बताया भी था, फिर भी मेरे लिए पता नहीं किस बेवकूफ़ ने ये ब्लू शेरवानी ऑर्डर कर दी है। हद होती है, जो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होती वही उठा कर ले आते हैं। बस एक बार पता चल जाए कि बारात के लिए मेरी ये ड्रेस किसने सेलेक्ट की है। वो जल्दी से ब्लू शेरवानी पहनकर बाहर आया था। न जाने क्यों उसे ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता सीढ़ियाँ उतरता नीचे की जानब आ रहा था, ताकि जल्द से जल्द बाहर से आने वाले मेहमानों को वेलकम कर सके, जब अचानक किसी नाजुक वजूद से टकराया। या अल्लाह, मैं मर गई। इससे पहले कि वो पीछे की जानब गिरती, उसने लम्हे में उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने बेहद करीब खींच लिया था। वो आंखें बंद किए नीचे की तरफ झूलती उसके बाजू की मजबूत गिरफ्त में थी। मुबारक हो, अभी तक जिंदा हो। उसने उसके नाजुक से सरापे को पूरे इस्तेहाक से देखते हुए सीधा किया और फिर मध्यम सी सरगोशी की। उसके लबों की तराश में मुस्कुराहट उभरी थी, शायद उसके वजूद पर यह रंग देखकर जो थोड़ी देर पहले उसे बेहद बुरा लग रहा था। साहिरद्दा, आप? वो पूरी आंखें खोले इस तरह उसके बाजुओं में झूलती उसे देखते हुए अचानक अपने लबों पर दोनों हाथ जमा चुकी थी। क्या कहा तुमने? उसे लम्हे में सीधा करता उसे अपने बेहद करीब खींचकर उससे पूछने लगा। गलती से मुंह से निकल गया। मुझे पता है कि शौहर को अद्दा नहीं कहते, क्योंकि अद्दा का मीनिंग भाई होता है, और आप अद्दा नहीं हो बल्कि जीएन हो। उसने अचानक से कहकर अपने मुंह पर दोबारा हाथ जमा लिए, जबकि साहिर के बाजू अब तक उसके गिर्द हायल थे। जीएन, इसका मतलब बताओ जल्दी से। उसे सख्ती से घूरते हुए सवाल करने लगा, जिस पर पहले तो वह घबरा गई, लेकिन फिर याद आया कि वो तो दानम साईं की बहन है। क्यों बताऊं? नहीं बताऊंगी। क्या नहीं बताऊंगी? क्या करेंगे आप? लगता है आप निकाह वाली शर्तें भूल गए हैं। आप जैसे घूर नहीं सकते और हर वक्त बेवजह डांट भी नहीं सकते। उसने लम्हे से भी कम वक्त लगाया था दोबारा शेर बनने में। मैं किसी शर्त को नहीं मानता, और दूसरी बात, ये सारी शर्तें तुमने मेरे सामने नहीं बल्कि अपने भाई और बाप के सामने रखी थी। मेरे सामने तो तुम्हारी इन बेवकूफ़ाना शर्तों का जिक्र भी नहीं किया गया, बल्कि ये कह दिया कि छोड़ो, बच्ची है, फजूल बकवास करती रहती है, ज़्यादा गौर मत करो, जब शादी होगी तब संभल जाएगी। इसलिए अब मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो और मुझे जल्दी से बताओ ये तुम्हारे जीएन का क्या मतलब है, वरना मैं अगली बार तुम्हारे इस जीएन का मतलब तुम्हारे बाबा साईं के सामने पूछूंगा। उसे धमकाते हुए एक बार फिर से सख्ती से बोला, आप गलत समझ रहे हैं। जीएन का मतलब गंदा गंदा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। बाबा साईं को बाहर आते देख उसने यही बात ख़त्म करने की कोशिश की थी, जबकि साहिर खुद ही नामहसूस अंदाज में उसकी नाजुक कमर से बाजू निकालता ज़रा पीछे हो गया था। देखो जाविश, मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताओ तुम्हारे इस जीएन का क्या मतलब है। वो सच में किसी फजूल बहस में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन इस जीएन का मतलब जाने बगैर उसे जाने भी नहीं देना चाहता था। बता तो रही हूँ कि जी का मतलब अच्छा होता है,
اب ہر بات آپ کو بتانا ضروری تو نہیں ہے؟ کیا آپ کی معلومات کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کا مطلب اچھا ہے؟ بابا سائیں دیکھیں، یہ مجھے گھور رہے ہیں۔ وہ اچانک اونچی آواز میں بولتی ہوئی اپنی بات مکمل کرتی نیچے سے اصغر صاحب کو بھی مخاطب کر چکی تھی۔ تایا سائیں، یہ مجھے عجیب غریب نام سے پکاری ہے، اس کا مطلب بھی نہیں بتا رہی۔ اس نے فوراً حقیقت بیان کی تھی۔ بابا سائیں، عجیب و غریب نہیں، بہت اچھا نام دیا ہے میں نے۔ اب ہر کوئی پیار سے اپنا نام دیتا ہے، میں نے بھی پیار سے دیا ہے، رکھ لینا جی این سائیں۔ وہ اسے بے حد معصومیت سے دیکھتی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی، ساحر سائیں تم بعد میں مطلب پوچھ لینا، پہلے چلو، بارات نکلنے والی ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تو وہ بھی ہاں میں سر ہلاتا، اسے نظر انداز کرتا نیچے کی طرف قدم بڑھانے لگا، لیکن پھر رک کر اس کی طرف جھکا۔ بڑی تیز جا رہی ہو، ابھی نکاح کو ایک دن بھی نہیں ہوا اور محبت کا نام بھی رکھ لیا، کہیں محبت کر بھی نہ لینا۔ وہ ایک آنکھ دباتا دلکشی سے مسکراتا تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا، جبکہ اس کی حرکت پر زاوش پورا منہ کھول کر اسے جھانکتے ہوئے دیکھنے لگی۔ بارات حویلی سے روانہ ہو چکی تھی۔ دھوم دھام سے بارات اور دونوں دلہوں کو گھر سے رخصت کیا گیا تھا۔ جتنی خوشی سے یہ ساری رسمیں کی جا رہی تھیں اتنا خوش دارم سائیں تھا نہیں، جبکہ سنان سائیں اسے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ تم فکر نہ کرو، وہ آ جائے گا وقت پر۔ ارے وہ مری کی گلیاں چھان رہا ہے، لیکن اس دوسرے کمینے کو کیا تکلیف ہے؟ وہ فون اس کے سامنے کرتا بے حد غصے سے گرایا۔ اسکرین پر دوسرا نمبر دیکھتے ہی سنان نے اسے سمجھانے والے انداز میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ خبردار سنان سائیں، جب تم اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا، یقین کرو بنا دانتوں کے دلہا بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے غصے سے کہنے پر سنان فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ تم جانو اور تمہارا کام، میں کسی کو نہیں جانتا، نہ سردار سائیں، نہ راجا سائیں کو، اور نہ سردار سائیں کے چمچے کو۔ تمہارا معاملہ تم ہی ہینڈل کرو، بس میرے دانتوں کو بخش دو۔ وہ ہاتھ جوڑتا اسے تھوڑے فاصلے پر ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ آج کے دن وہ اس کے غصے کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہتا تھا، جبکہ سنان کی اس حرکت پر ساحر سائیں قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ فکر مت کرو دارم سائیں، وہ اپنے وعدے کا پکا ہے، ہر حال میں پہنچ جائے گا۔ وہ لیٹ ہو سکتا ہے لیکن اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑ سکتا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ ضرور آئے گا، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ ساحر سائیں ابھی بول ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ دیکھ لو، میں نے کہا تھا نا کہ وہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ اس نے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کی جانب دیکھا جہاں لکھا تھا سردار کا چمچہ۔ اسے بول دو کہ اپنے سردار کو بھیج دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ نہ سردار بچے گا اور نہ ہی چمچہ۔ دارم سائیں نے بے حد غصے سے کہا تو سردار سائیں نے فون کان سے لگایا۔ اپنے سردار کو بھیج دو جنید سائیں، ورنہ ہمارے سردار نے سچ میں تمہارے سردار سائیں اور رانجھا سائیں کا قتل کر دینا ہے۔ اس نے فوراً دارم کا میسج اس تک پہنچایا تھا جس پر جنید نے قہقہ لگایا۔ کردم سائیں اور دھڑکن بابی یہاں سے نکل چکے ہیں ساحر سائیں، تھوڑی ہی دیر میں بارات کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور مقدم سائیں حوریہ بابی کے ساتھ مری سے واپسی کر رہے ہیں، وہ بھی شام تک آپ لوگوں کو جوائن کر لیں گے۔ جنید نے اس کی بات مکمل سننے کے بعد بتایا۔ اور تم؟ ساحر نے فوراً سے پوچھا۔ میں نہیں آ سکتا سائیں، میری مجبوری کو سمجھیں، پر مجھے قتل کرنے کا پلان بالکل بھی نہ بنائیں۔ اپنی بیوی کا بالکل اکلوتا شوہر اور اس کے بے حد عزیز دوستوں کا اکلوتا سالہ ہوں، اس نے بے حد عاجزی سے کہا تو ساحر سائیں کا قہقہ بلند ہوا۔ کیا یاد کرو گے جنید سائیں، ہم نے تمہیں معاف کیا، قتل کی لسٹ سے تمہارا نام ہٹا دیا گیا ہے۔ ساحر سائیں نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے کہا تو جنید نے اس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ جنید کی کال کے بعد دارم سائیں کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ بس کر دو دھڑکن، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، صرف تمہاری وجہ سے ہم اتنے لیٹ ہوئے ہیں۔ تم نہیں جانتی وہ کمینہ دارم میرا قتل کر دے گا، اب میں مزید لیٹ نہیں ہو سکتا۔ اسے سمجھاتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر چکا تھا۔ تو کیا فائدہ ہوا مجھے آپ کے ساتھ آنے کا کردم سائیں، آپ نے تو کہا تھا میں جو بھی کہوں گی آپ وہ کریں گے، اور اب آپ مجھے ایک جھیل دکھانے نہیں لے کر جا رہے، کتنے برے ہیں آپ، کوئی وعدہ پورا نہیں کرتے۔ وہ منہ بناتے ہوئے چہرہ پھیر گئی۔ پٹاخہ سائیں، گول گپے بھی تمہیں کھانے تھے اور پھر چڑیا گھر کے نظارے بھی تمہیں ہی کرنے تھے، تمہاری وجہ سے ہم اتنے لیٹ ہو گئے ہیں کہ بارات نکل چکی ہے اور ہم بھی راستے میں ہیں۔ وہ اسے ایک بار پھر سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ہاں تو اس میں بھی ساری غلطی آپ کی ہے، آپ مجھے کہیں پر بھی گھمانے پھرانے نہیں لے کر جاتے۔ مقدم لالا کتنے اچھے ہیں، وہ حوریہ دیدہ کو ہر جگہ لے کر جاتے ہیں، اور ایک آپ ہو۔ وہ ایک بار پھر سے منہ پھیر گئی۔ تو میں نے تمہیں کتنی بار تو کہا ہے کہ تم مقدم سائیں اور حوریہ کے ساتھ چلی جایا کرو، مقدم سائیں تمہیں خود بھی تو کتنی بار کہہ چکا ہے کہ ہمارے ساتھ چلا کرو، گھر پہ مت رہا کرو، پھر تمہیں ان لوگوں کی پرسنل لائف میں انٹرفیئرنس لگتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اپنے لیے اپنی وجہ سے کسی دوسرے کو تنگ نہیں کرنا چاہتی، اور ویسے بھی میں ایسی کسی جگہ پر نہیں جانا چاہتی جہاں آپ نہ ہوں۔ یہ نظارے بھی مجھے تب اچھے لگتے ہیں جب آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ ساری باتیں کیسے سمجھیں گے، آپ تو ہیں ہی ان رومانٹک۔ ہر بات کا ایک ہی جواب تھا اس کے پاس۔ میں کیا کروں میری جان، مجھے وقت نہیں ملتا، گاؤں کے کاموں میں الجھا رہتا ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں اس بار وقت نکال کر تمہیں ضرور کہیں لے جاؤں گا۔ اس کے ناراض ہونے پر اسے مناتے ہوئے بولا۔ وعدہ؟ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا۔ پکا وعدہ میری پٹاخہ، تم سچ میں بہت پیاری ہو، تمہاری طرح مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کردم نے اسے اپنے نزدیک کیا تھا۔ بس بس، اب زیادہ رومانٹک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے پیچھے سے نکالتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھام چکی تھی، جس پر کردم سائیں دلکشی سے مسکراتا ہوا
अपनी गाड़ी बारात की गाड़ियों में शामिल कर चुका था। अब उसे कोई टेंशन नहीं थी, वो बिल्कुल पुरसुकून हो चुका था। ये कद्दम और मुकद्दम एक और इसी राइटर के एक और नावल के करैक्टर्स हैं जो इसने इस नावल में वो इकट्ठे कर दिए हुए हैं। तो ये बस इनका थोड़ा-सा कुछ पार्ट्स आएँगे इसमें, तो आप लोग बस इसे एज़ ए गेस्ट करैक्टर्स समझ के पढ़ लें, ठीक है? वो पुरसुकून अंदाज में गाड़ी चला रहा था। घनी मूंछों तले अनाबी लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी जो अपनी जान से अजीज़ हस्ती के साथ होते हुए उसके लबों पर अक्सर अपना घर बना कर रखती थी। हम लेट हो रहे हैं साईं, प्लीज़ गाड़ी जल्दी चलाएं, हम पहले ही बहुत ज़्यादा देर कर चुके हैं। देखिए आपका फ़ोन फिर बजने लगा है। उसने एक नज़र उसे देखा और फिर से फ़ोन की जानब मुतवज्जा करने की कोशिश की। जो कभी एक नज़र सड़क की जानब देखता तो फिर निगाह उसी पर जमा लेता। साईं के दिल का करार, ये फ़ोन आज की तारीख में बजता ही रहेगा। तुम इस फ़ोन की तरफ नहीं, अपने साईं पर ध्यान दो जो तुम्हारी इस हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए कब से तड़प रहा है। क्यों अपने चेहरे पर ये दुखी और मायूस किस्म के एक्सप्रेशन लाती हो? तुम्हारे मायूस होने पर या बार बार मुझे फ़ोन की जानब मुतवज्जा करने पर हम जल्दी नहीं पहुंच जाएंगे। हम इतने ही वक्त पर पहुंचेंगे जितने में हम पहुंच सकते हैं। सो प्लीज़ मेरा सोहना माही, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम वक्त पर वहाँ पहुंच जाएंगे। मुकद्दम शाह उसे समझाते हुए गाड़ी को मोड़ने लगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था प्लीज़ जल्दी निकलें, लेकिन आपने तो कभी मेरी कोई बात नहीं मानी और ना सुबह-सुबह आपको रोमांस सूझने लगता है। मजाल है जो आप कोई भी काम वक्त पर करते हो। अब ना जाने कौन है वो इंसान जो आपको कब से इतनी गंदी-गंदी गालियाँ दिए जा रहा है और आप बस हँसे जा रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे आगे से। उसे देखते मायूसी से बोली तो मुकद्दम शाह दिलकशी से मुस्कुरा दिया। मेरा सोहना माही, तुम्हें बुरा लगा उसने मुझे गालियाँ दी? अगर तुम कहो तो बदले में मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन तब तुम कहोगे मुकद्दम साहब आप कितने बुरे हैं, कितनी गंदी गालियाँ देते हैं, और फिर वो भी जिगर है मेरा दुल्हा बना हुआ है, गालियाँ खाता अच्छा नहीं लगेगा। और जहाँ तक तुमने शिकायत की सुबह सुबह रोमांस सोचने की, तो मेरी मेडिसन है, उसके बगैर तुम्हारे मुकद्दम साईं का इलाज नहीं होता। अब तुम क्या चाहती हो मुकद्दम शाह अपनी मेडिसन ना ले और बीमार हो जाए? उसे लम्हे में खींच कर अपने बेहद करीब करता उसकी गर्दन में बाजू डाल चुका था, जबकि उसकी अचानक इस हरकत पर हुरिया बुरी तरह बुखला गई थी और वो किसी भी हद तक जा सकता था। मुकद्दम साईं आपको अल्लाह का वास्ता है, इस वक्त नहीं, प्लीज़ हम जा रहे हैं, वहाँ पहुँचे जल्दी, हम पहले ही बहुत लेट हैं। उसे समझाते हुए उसके कंधे पर अपना सर रख चुकी थी। मैं सिर्फ एक छोटी सी किस लूँगा, आई प्रॉमिस। वो किसी छोटे से बच्चे की तरह जिद करने लगा था। हुरिया ने नज़र उठाकर उसकी जानब देखा और ना में गर्दन हिलाई। अब तो मुझे इनकार करोगी? उसे घूरते हुए सख्ती से सवाल करने लगा। मैं आपको कुछ नहीं कह रही, जो भी करना है घर जाकर कर लीजिएगा, उसके सामने हाथ जोड़ती हुई बोली। और तुम्हें लगता है घर चलने के बाद मैं तुमसे पूछूंगा? उसे घूरते हुए बोला। वो एक बार फिर से अनजाने में ही सही लेकिन उसे चैलेंज कर चुकी थी। उसकी नाराज़गी को देखते हुए हुरिया ने बेइख्तियारी अपने लब उसके गाल पर रखे थे और अगले ही लम्हे एक बार फिर से उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए अपना चेहरा छुपा लिया। वो इस वक्त उसे गुस्सा नहीं दिला सकती थी। वैसे भी 4 दिन से मरी में वो अपनी जानलेवा कुर्बत से उसकी जान मुश्किल में डाले हुए था। अब उसे मज़ीद गुस्सा दिलाकर खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए बेइख्तियार ये हरकत कर डाली, जिस पर और कुछ ना सही उसे यकीन था मुकद्दम नाराज़ होने के बारे में नहीं सोचेगा। बड़ी तेज़ हो गई हो साईं के दिल का करार, अब तो बाकी बातें घर चलकर बेडरूम में ही होंगी। वह दिलकशी से मुस्कुराता हुआ उसके माथे पर अपने लब रखता ड्राइविंग की जानब मुतवज्जा हो गया था, जबकि हुरिया ने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। मुकद्दम ने गाड़ी फुल स्पीड में चलाते हुए अचानक किसी गाड़ी के सामने आकर ब्रेक लगाई, जिस पर हुरिया बेइख्तियार चीख उठी। अपने पीछे गर्दम साईं की गाड़ी आते देखकर मुकद्दम साईं दिलकशी से मुस्कुराया था। एक बगैरत आ गया, बस दूसरे का इंतज़ार है। उसने साहिर साईं को थोड़ा फासले पर जाकर एक तरफ गाड़ी लगाने के लिए कहा ताकि वो करदम से मिल सके, लेकिन इससे पहले ही अचानक उसकी गाड़ी के सामने तेज़ी से कोई और गाड़ी ब्रेक लगा चुकी थी। मुकद्दम साईं सीधी तरह आ जाए, ऐसा मुमकिन है क्या? वो गाड़ी से निकलते हुए नफ़ी में सर हिलाता साहिर साईं से बोला तो बेइख्तियार मुस्कुराता बाहर निकला था, जबकि दारम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सिन्नान भी पुरसुकून हो गया था। उनके यार आ चुके थे, अब कैसा गम। तुमने बहुत तंग किया मुझे, अगर आज तुम दोनों नहीं आते तो मैं तुम दोनों को कत्ल कर देता। दारम साईं मुकद्दम की जानब बढ़ते हुए उसे अपने दिल की कैफियत बता रहा था, जबकि मुकद्दम साईं मुस्कुराते हुए गाड़ी से निकलता उसके सीने से आ लगा था। तुम्हारी शादी थी साईं, कैसे ना आते? ये तो सिर्फ कुछ घंटों का सफ़र था, अगर 7 समंदर पार होता तब भी चला आता। करदम साईं देर से क्यों आए हैं? ये सवाल तुम इन्हीं से पूछो। भाई ठीक है कि ये इतने मसरूफ़ सरदार हैं अपने गाँव के, ये बहाना है मानने वाला, लेकिन मुझे 2 दिन पहले फ़ोन करके इन्होंने बताया था कि तुम्हारी शादी वाले दिन इन्हें कोई काम नहीं है। ये सुबह-सुबह तुम्हारे घर पहुँचने वाले थे, तो मतलब ये बहाना तो इनका कैंसिल हो गया। अब तुम इनसे पूछो कि ये देर से क्यों आए हैं, जबकि ना तो इनके पास रोमांटिक होने का टैग है और ना ये फ़िज़ूल में वक्त बर्बाद करते हैं और ना ही मेरी तरह वेले हैं। इन्हें तो चाहिए था कि शादी के 5-6 दिन पहले पहुंचकर मुकम्मल तैयारियां करवाएं जैसे तुमने करवाई थी, लेकिन ना जी ना, ये तो कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे। वैसे मुझे तो पता चला था कि तुम सुबह अज़ान के वक्त निकल आए थे गांव पहुंचने के लिए,
تو کہاں تھے سویرے سے؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ اتنے مصروف انسان کو، وقت کی پابندی کرنے والے انسان کو ایسا کون سا ضروری کام آ گیا جو آپ اس وقت تک پہنچ رہے ہیں۔ مقدم کو تو جیسے موقع مل گیا تھا کردم کی ٹانگ کھینچنے کا، جبکہ کردم اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے دارم، ساحر اور سنان سے ملنے لگا۔ ہاں بھائی سردار سائیں، بتاؤ کہاں تھے تم صبح سے؟ اگر تم صبح سے گھر سے نکلے ہوئے ہو تو تم اتنے لیٹ کیوں ہو؟ اسے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ ارے رکے، کیوں آپ لوگ میرے معصوم سے شوہر کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی راستے میں، اس لیے ہم لیٹ ہو گئے۔ اپنے معصوم اکلوتے شوہر کو ان 4 ہٹے کٹے مسٹنڈوں میں پھنسا دیکھ دھڑکن سائی نے فوراً اپنی خدمات پیش کی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کردم یہاں پر بھی ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا اور سارا الزام اسی کے سر پر ڈال دے گا کہ بیوی ہی ایسی ملی ہے جو ہر جگہ لیٹ کرواتی ہے، اور کردم کی پٹاخہ سائی ایسا ہرگز نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ کہاں پر خراب ہوئی تھی گاڑی؟ مقدم فوراً اس کے سامنے آ کر پوچھنے لگا۔ وہیں پر مقدم سائی جہاں 1.5 مہینہ پہلے ہماری گاڑی خراب ہوئی تھی، بارش میں، شاید آپ کو یاد نہیں۔ اس سے پہلے کہ دھڑکن کوئی مزید بہانہ بناتی، پیچھے سے حوریہ کی آواز آئی۔ اب اپنے بھائی کو پھنسے ہوئے تو وہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہاں ہماری بات نہیں ہو رہی میرا سوہنا ماہی، تمہارے بھائی کی بات ہو رہی ہے، یہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ مقدم نے اسے خاموش کروانے کی چھوٹی سی کوشش کی۔ ہاں تو ہم بھی تو لیٹ ہو گئے تھے نا 1.5 مہینہ پہلے جب ہماری گاڑی بارش میں خراب ہوئی تھی، اسے کچھ یاد کرواتے ہوئے بولی۔ رہنے دو مقدم سائی، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بہانہ تھا۔ اس دن تم حوری کو لے کر کہیں گھومنے چلے گئے تھے اور پھر ہم سب سے جھوٹ بولا تھا کہ تم اس سے پہلے حوریہ کوئی جواب دیتی، کردم نے ہی اس کی پول کھول ڈالی۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے اس وقت آپ بول رہے ہیں نا؟ مقدم نے بے حد شرارت سے اس سے سوال کیا، جس پر حوریہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مارا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو بچانا چاہتی تھی اور ایک بھائی صاحب تھے جو خود ہی پھنسنا چاہتے تھے۔ اب بتاؤ دارم سائی، تم تو کہتے تھے کہ کردم صاحب بہت سیدھے ہیں، یہاں آنے میں بھی اپنا جلیبی جیسا سیدھا پن کس نے دکھایا ہے؟ اب وہ ان سب کو نظر انداز کرتا صرف سیدھا دھارم سے مخاطب ہوا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو مقدم سائی، میں واقعی اسے سیدھا سمجھتا تھا، لیکن یہ بھی اندر سے تمہارے جیسا ہی نکلا۔ دارم سائی نے افسوس سے نام میں سر ہلایا تھا، جبکہ کردم پریشانی سے انہیں دیکھ رہا تھا، جیسے سچ مچ میں آج اس کا بہت بڑا راز پکڑا گیا ہو۔ ریلیکس ہو جائیں کردم سائی، مقدم سائی بھی انسانوں میں شامل ہوتا ہے، اگر تم اس سے ایسے ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ساحر نے کردم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا، لیکن اگلے ہی لمحے دوڑ بھی لگا دی، کیونکہ اب اس کا مقدم سائی کے ہاتھوں بچنا آسان نہیں تھا۔ لو جی، ہمارا ڈرائیور ہی بھاگ گیا، لگتا ہے شادی کی گاڑی دلہا میاں کو خود ہی چلانی ہوگی۔ مقدم کو ساحر سائی کے پیچھے جاتے دیکھ کر کردم نے اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو سنان بھی مسکراتا ہوا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ کردم حوریہ اور دھڑکن کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اب حویلی کے لیے نکل چکا تھا۔ فائنلی تم دلہن بن گئی، لیکن یاد رکھنا کہ یہ دلہن کیوں بنی ہو، یاد رکھنا کہ کون سے خواب یہاں سے لے کر تم وہاں گئی ہو، اور سب سے خاص بات، دارم شاہ سے فاصلہ بنا کر رکھنا، اس کی اوقات میں رکھنا۔ خبردار جو تم اس کے قریب گئی یا اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دی، بہتر ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ مت بناؤ، کیونکہ اس سے آگے تمہیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ڈارلنگ بین اب بھی تمہارا منتظر ہے، اور ایک اچھی خبر بھی کہ جس کے بعد تم اس کا دل توڑ نہیں سکتی۔ اس بیچارے نے صرف تمہارے لیے اپنے سارے گھر والوں سے دشمنی مول لی ہے، تم سے شادی کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، یہاں کہ وہ مسلمان ہونے کو تیار ہے۔ ذرا سوچو کہ وہ تمہارے لیے مسلمان ہوگا، تمہیں کتنا ثواب ملے گا، تم کتنی عظیم انسان کہلاؤ گی۔ بس اس کی یہ شرط ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی۔ اور سمرا ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن کر نور کا سر درد سے پھٹنے لگا اور وہ چلا اٹھی۔ او بس کر دے مام، یہ سب آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو اپنے لیے مسلمان کرنے کا۔ اگر اسے مسلمان ہونے کا شوق ہے تو سب سے پہلے اللہ کے لیے مسلمان ہو، کیونکہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والا انسان مسلمان تب ہوتا ہے جب وہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کسی انسان کے لیے نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے دارم سائی کو خود سے دور رکھنے کی، تو وہ میرے شوہر ہیں، میں انہیں خود سے دور کر کے خود کو خدا سے دور نہیں کر سکتی۔ میں اپنے شوہر کو اس کا جائز حق لینے سے کبھی نہیں روکوں گی۔ یہ شادی میں کسی بھی وجہ سے کیوں نہ کروں، لیکن یہ شادی پورے اسلامی رسم و رواج سے ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، میں جس مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں ابھی بھی میرا مقصد وہی ہے۔ 6 مہینے کے بعد ہر حال میں دارم سائی کو چھوڑ کر واپس آ جاؤں گی۔ خیر اب میں جا رہی ہوں، مجھے باہر بٹھایا جائے گا، میری زندگی کی نئی شروعات ہونے والی ہے۔ بس یہی سوچ کر آپ سے ایک بار بات کرنا چاہتی تھی، مجھے لگا شاید آپ مجھے میری نئی زندگی کے حوالے سے کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گی۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کی جانب متوجہ کیا تھا، جس میں سمرا کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ میں تمہیں کیا ایڈوائس دوں؟ تم تو میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہو۔ ابھی ان لوگوں میں گئے ہوئے تمہیں دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ ان کا جادو تمہاری زبان میں بولنا شروع ہو گیا ہے۔ تم یہاں سے کس وجہ سے گئی تھی، لیکن اب وہاں جا کر تم کیا کرو گی یہ تو میں تمہارے منہ سے سن ہی چکی ہوں۔ تم بنو گی حکم کی غلام، شوہر کے پیر کی جوتی، تو وہی بنو گی جو تمہیں دارم شاہ بنانا چاہتا ہے۔ تم اسے اس کے تمام حقوق دو گی، اسے اچھی بیوی بن کر اسے بچے دو گی، اس کی ہر بات
پر آنکھ بند کر کے عمل کرو گی، اپنی زندگی ان جاہل عورتوں کی طرح گزارو گی جو پہلے ہی وہ اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں۔ تم تو پہلے ہی فیصلے کر کے بیٹھی ہو، تمہیں بھلا میری ایڈوائس کی کیا ضرورت ہی تو تمہیں بھلا میری ایڈوائس کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ خیر، میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ میری تو یہی ایڈوائس ہے میری جان کہ جتنا ہو سکے دارم سائی سے دور رہو، کہ اگر تم دونوں میں ایک بار سارے پردے ہٹ گئے تو تمہارے لیے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ مرد ہے، کہیں بھی دل بہلا لے گا، کہیں بھی بعد میں دل لگا لے گا، لیکن تم ایک عورت ہو، نقصان تمہارا ہوگا۔ اگر تمہیں آگے جا کر اس سے محبت ہو گئی تو مسئلہ تمہارے لیے ہوگا۔ مرد مرد ہوتا ہے، یاد رکھنا، آگے چل کر تمہاری زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے دارم سائی تمہیں طلاق دینے سے انکار کر دے اور خود اپنی اس کزن سے نکاح کر کے اپنی زندگی آرام سے گزارے، تو تم کیا ساری زندگی اس کے بچے پالتی رہو گی؟ نہیں نا، تو بہتر ہے کہ ابھی سے فاصلہ بنا کر رکھو۔ کبھی کبھی اپنی زندگی ٹھیک کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے قدم اٹھانے پڑتے ہیں، تمہیں بھی یہ قدم اٹھانا ہوگا۔ تمہیں دارم شاہ سے دور رہنا ہوگا تاکہ وہ جلد سے جلد تمہیں فارغ کر سکے، دوسری بیوی لانے کی جلدی کرے، اس سے فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ وہ جتنا جلدی تمہیں طلاق دے گا اتنی جلدی تم یہاں واپس آ سکو گی۔ جتنا ہو سکے تمہیں دارم کو تنگ کرنا ہے، اسے طلاق دینے پر مجبور کرنا ہے، اسے چھوڑ کر یہاں واپس آنا ہے۔ تمہارے خواب یہاں پورے ہوں گے میری جان، یہ یاد رکھنا۔ اپنی اس خوبصورتی کا جادو دارم سائی پر مت چلانا۔ اب فون رکھو، مجھے مائک بلا رہا ہے، ایک پارٹی پر جانا ہے، پھر بات ہوگی، بائی۔ وہ اتنا کہہ کر فون بند کر چکی تھی، اس کے لبوں سے اس کے لیے تعریف کا ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اپنی بیٹی کو اس طرح دلہن کے روپ میں دیکھ کر بھی اس کے دل میں کوئی خواہش نہ جاگی تھی، اور وہ غیر عورت جو آتے جاتے پتہ نہیں اس پر کتنی صورتیں دم کر چکی تھی کہ اسے کسی کی بری نظر نہ لگے۔ نور فون رکھنے کے بعد اب یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح دارم سائی کو اپنے قریب آنے سے روکے گی۔ وہ ستمگر تو آتے جاتے بے وجہ ہی اس کی جان نکال دیتا تھا، اب تو اس کے پاس ایک مضبوط وجہ تھی، حق ملکیت تھا، وہ کیوں اپنا حق لینے سے پیچھے ہٹتا؟ جی، تو یہ تھی ہماری ایپیسوڈ نمبر 5۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ایپیسوڈ نمبر 5 آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور چینل جلدی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو سبسکرائبرز کا میں آپ کو بتا دوں، 2 کے سبسکرائبر ہونے میں آئی تھنک 130 سبسکرائبرز چاہتے ہیں، جلدی پورے کرو۔ آپ کے لیے سرپرائز 2K کا بالکل تیار پڑا ہے، تو میں آپ لوگوں کو دینے کے لیے بے چین ہوں۔ تو آپ لوگ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو ملتی رہے، اور سرپرائز لینا ہے تو جلدی 2K کمپلیٹ کرو، ٹھیک ہے؟ تو اب انشاءاللہ ہم ملیں گے کل، اور آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔